أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. محمد وعلي محمد صلوات. یا علی یا علی یا علی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی علی یا مولا علی علی یا مولا علی علی یا مولا. قلب مان علی 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 روح مان علی 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 جان مان علی 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 جان مان مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی 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 مولا علی مولا علی مولا. ہاں دل کھنچا جاتا ہے دل کھنچا جاتا ہے ہر بار میرا ان کی طرف. علی 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 منم 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 غلام حضرت شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف منم غلام حضرت شاہ نجف. مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی 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 مولا علی مولا علی مولا. اتنے معبود سے کونین چلاتا ہے علی رات کی نیند سے سورج کو جگاتا ہے علی درس توحید فرشتوں کو سکھاتا ہے علی دو جہاں میں جہاں دیکھو نظر آتا ہے علی. ہاں تسبیح ہم علی علی تقدیر ہم علی علی تقدیر ہم علی 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 مولا علی مولا علی مولا. میرے سینے میں ہے بجتی یہی نوبت یہی دف منم 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 غلام حضرت شاہ نجف. دامن کو آنسو سے بھگوئے گا سالوں بھر اپنے گناہ کاندھوں پہ ڈھوئے گا سالوں بھر کا سالوں بھر. تیرا نجف کو کعبے کی صورت نہیں ہنسا صورت نہیں ہنسا ارے وہ آدمی نصیب کو روئے گا سالوں بھر کا سالوں بھر. کہتی ہے کعبے کی دیوار بسد عز و شرف علی 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 دل علی دلبر علی سرور علی راہ علی رہبر علی بشر علی جان علی جانان علی ایمان علی روح علی ریحان علی رضوان اللہ اللہ اللہ. مولانا علی علی مولانا علی علی مولانا علی 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 مولا علی مولا علی مولا. محمد وعلی محمد صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين
واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ایک بار صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات کا. عزیزان گرامی، سن 2026 کے حج کاروان مسلم کی حج تربیتی نشستوں کے سلسلے کی یہ پہلی نشست ہے جب کے ساتھ. ویسے تو میرا خیال ہے کہ تقریباً 1 سال ہونے آیا ہمارا حج شروع ہوئے. جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے پچھلے سال 12 ذی الحج کو جب ہم منا کے میدان میں 70-80% حجاج جب منا کے میدان سے آخری نماز ظہر و عصر پڑھ کے نکلتے دوپہر کو، تو اس کے بعد تقریباً 2:30-3 بجے سعودی گورنمنٹ نے اگلے سال کا حج اناؤنس کر دیا تھا. تو اگر آپ ہمارے مینجمنٹ کے پڑھنے سے دیکھیں تو اسی وقت حج سٹارٹ ہو گیا تھا. اب تو حج مکمل ہونے میں جو ہے 1.5 مہینہ باقی رہ گیا صرف. بٹ اینی ہاؤ اس پہلی کلاس میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کو ہم شروع کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس عبادت کو ہم سب کے لیے آسان قرار دیں انشاءاللہ، اور نہ فقط ہم سب کے لیے، دنیا بھر سے جنہوں نے سفر حج کا ارادہ کیا ہے، پروردگار سب کے لیے اس سفر کو آسان اور بابرکت قرار دیں انشاءاللہ. بلکہ جس طرح دنیا پر تکلیفوں کے بادل منڈلا رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے خیر ہو. خاص طور پر حج کا جو سفر جو ہے وہ سب کے لیے انشاءاللہ سکون اور آسانی کے ساتھ مکمل ہو. ایک صلوات پڑھ دیں گے دعاؤں کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد کے ساتھ. اچھا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہماری تربیتی نشستیں ہوتی ہیں تقریباً 4 مرتبہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کراچی میں، اور اس کے بعد پھر ہماری نشستوں کا سلسلہ انشاءاللہ مکہ مکرمہ جا کر ہوگا. اور وہ ہمارے ساتھی جو مدینہ منورہ میں ہی ڈائریکٹ لینڈ کریں گے، جو ہمارا ایک طرح سے پارٹ بی ہوگا کاروان مسلم کا، کو انشاءاللہ پھر ان سے ہماری ملاقات یعنی ان 4 کلاسز کے بعد مدینہ منورہ میں ہوگی. ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سارے حاجی ایسے ہیں کہ جو کراچی میں نہیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ ان کلاسز میں شرکت نہیں کریں گے. اس وقت وہی احباب شرکت کر رہے ہیں کہ جو کراچی میں خود فزیکلی موجود ہیں اور یہاں پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آغاز کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 سے جو ہے وہ ان کلاسز کی جو ہے ہم شروعات کریں گے. اس کی پہلی سلائیڈ جو ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اصولاً اب یہ آیت سنانے کا وقت گزر چکا ہے. یہ آیت تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو تیار کرنا ہے حج کے سفر پر جانے کے لیے. تو یہاں پر سامنے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو آلریڈی تیار ہو کر آ گئے. لیکن سن لیجیے، یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے، عَلَى النَّاسِ، کائنات کے انسانوں پر یہ فرض ہے، حج البیت، کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں. حج کرنا یعنی قصد کرنا، ارادہ کرنا کسی طرف جانا. لیکن ہر انسان پر نہیں ہے. من استطاع الیہ سبیلا، وہ انسان جو صاحب استطاعت ہے. ومن کفر، اور اگر کوئی کفر اختیار کرتا ہے،
فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، یاد رکھنا اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ بڑے چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، میں تقریباً ہر سال ہی حجاج کرام کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، پروردگار عالم نہیں کہہ رہا وَلِلَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہو سکتا تھا، بلکہ اکثر عبادتوں میں شرط ہی ایمان ہے، واجب ہونے کی شرط۔ اگر ایک مسلمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، تو اس پر کیوں نماز واجب ہوگی، کیوں روزہ واجب ہوگا، کیوں حج واجب ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تم پر روزے لکھے گئے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر فرض کی گئی۔ تو ایک بار ڈسکس ہوا اساتذہ کے ساتھ، ایک بات سمجھ میں آئی کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اپنے جذبہ ایمانی کو آپ تسکین پہنچاتے ہیں، اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ تقاضا ایمان کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، اگر ایسی گہرائی میں جائے تو در حقیقت آپ حج پر جا کر اپنے ایمان کو مکمل نہیں کرتے، اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہے؟ شاید یہ ایسے ہے کہ اس رب الارباب نے کائنات کی ہر دولت، ہر نعمت ہمیں عطا کر دی۔ ٹھیک ہے، شاید ہمیں سے ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جاؤں گا تو یہ دعا مانگوں گا، اس چیز کی دعا خدا کی بارگاہ میں پیش کروں گا، یعنی میں جو لیکنگز محسوس کرتا ہوں اپنی زندگی میں اس کو خدا کے سامنے پیش کروں گا۔ خدایا مال دے دے، اولاد دے دے، مکان دے دے، کاروبار دے دے، اور سو آن۔ لیکن غور کیا جائے تو یعنی اس وقت جملہ جو آج کل چلتا ہے، جین زی کے اندر بہت زیادہ چلتا ہے کہ if you want to be the among the 1% of the پاکستانی people، تو آپ اس وقت 1% کے اوپر نہیں ہیں، آپ لوگ 0.001% میں 99.99% پبلک فرام پاکستان دے آر ناٹ گوئنگ فار حج۔ ہر سال پاکستان سے جو کوٹے کی بات ہوتی ہے 10,000 میں سے ایک آدمی جاتا ہے، 100 میں سے ایک نہیں، 1000 میں سے ایک نہیں، 10,000 میں سے، یعنی 99.99 کو وہ پریویلیج حاصل نہیں ہے جو انشاءاللہ ہمارے نصیب میں آئی ہے، اس سال ہمارے شامل حال ہو رہی ہے۔ تو ہم 1% میں نہیں ہیں، ہم شاید 0.001% لوگوں میں شامل ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یعنی بلا مبالغہ کروڑوں لوگ شاید اسی پاکستان میں موجود ہیں جو آنکھ بند کر کے آپ کے ساتھ سودا کرنے کو تیار ہوں گے کہ یار جو تمہاری زندگی ہمیں دے دو، ہماری تم لے گا، ہمیں حج پر جانے دو۔ سب کچھ دیا پروردگار عالم نے، تو بنتا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس کے گھر جا کر اس کا شکریہ ادا کروں۔ شاید یہ انسانیت کی تکمیل ہے میری جب میں سفر حج کا ارادہ کرتا۔ لیکن بہرحال ان ساری باتوں کے بعد جیسے ہی کہا کہ انسان پر واجب ہے، فوراً پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں ہر ایک کوئی پابند نہیں بناؤں گا، جو صاحب استطاعت ہے، من استطاع۔ اب یہ فقہی مسئلے اور علماء کی اس پر بڑے ڈسکشنز ہیں، ڈیٹیلز ہیں، استطاعت کسے کہتے ہیں، لیکن آسان ترین الفاظ میں 2-3 استطاعتیں۔ جسمانی استطاعت تو سب سے پہلے، جسم اس قابل ہو کہ سفر کی سختیوں کو برداشت کر سکے، مال جیب اجازت دے کہ اس سفر کے اخراجات کو برداشت کر سکے، حالات راستہ کھلا ہوا ہو۔ اب جو حالات ہیں خدا کرے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے کم از کم اتنے بہتر رہیں کہ راستے کھلے رہیں، اور جس طرح اس وقت لوگ عمرے پر جا کر آ رہے ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ سفر حج انشاءاللہ کھلا رہ جا کر آ جائے۔ لیکن بہرحال ہونوں سے اب یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے کائنات کے سارے انسانوں کو خدا نے ایک طرف رکھا، صاحبان استطاعت کو فوکس کیا۔ اب جب صاحبان استطاعت سے بات کی تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مالدار لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو کہیں گے یس سب حاضر، اب ان سے یہاں بات نہیں ہو رہی، ان سے بات ختم ہو گئی، ان سے بات پھر پیغمبر کی زبان سے ہو رہی ہے، ائمہ طاہرین کی زبان سے ہو رہی ہے، اور کیا الفاظ ہیں ان کے لیے، ریوارڈز، اجر، ثواب، پتہ نہیں کس کس انداز سے تم اللہ کے بندے بن کر آتے ہو، اللہ کے مہمان بن کر آتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں تم راز و نیاز کر سکتے ہو، جو مانگتے ہو تمہیں ملتا ہے۔ پتہ نہیں جب تم جاتے ہو خدا تمہارے جان و مال کا نگہبان بن جاتا ہے، تمہارے گھر والوں میں نگہبان بن جاتا ہے، پتہ نہیں کس لیول پر جا کے باتیں کی۔
لیکن ایک وہ ہے جو کہتا ہے نہیں میں تو نہیں آ رہا. اب یوں سمجھ لیجئے کہ بہت فاسٹ فارورڈ میں آیت کا آخری حصہ ان مالداروں کے لیے ہے جو صاحبان مال ہیں، صاحبان استطاعت ہیں، حج کر سکتے ہیں، ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں کر رہے. تو ابھی آخری جملہ ان کے لیے ومن کفر، اور اگر کوئی کفر اختیار کرو، یعنی اس انسان کو خدا یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اگر تو حج نہیں کرتا، ڈائریکٹ جملہ ہے ومن کفر، اور جو کفر اختیار کرتا ہے. یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو جو بھی سمجھتا رہے، مجھ پروردگار کے اعتبار سے تو ویسے ہی کافرین میں شامل ہو چکا. اور اگین ومن کفرہ کے بعد بظاہر شاید ایک عام مسلمان سوچے کہ آیت یہ ہوتی کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا، آگ میں جلاؤں گا، آخری گڑھے میں ڈالوں گا، سانپ بچھوؤں کے درمیان. نہ کچھ نہیں، نہ جہنم کی بات کی، نہ آگ کی بات کی، نہ عذاب کی بات کی. یہاں پر ایک رب العزت جو بات کر رہا ہے وہ سمپل، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. تم یہ مت سمجھنا کہ پروردگار کی تمہارے مال پر نظر ہے، تم مال خرچ کرو گے تو پروردگار کا کچھ بھلا ہو جائے گا، پروردگار کا کوئی فائدہ ہو جائے گا، خدا کی شان میں اضافہ ہو جائے گا. اللہ عالمین سے بے نیاز ہے. تم جیسے کروڑوں اربوں خربوں نہ آئیں رب العزت کی، رب العزت ہونے پر فرق نہیں پڑتا. ان اللہ غنی عن العالمین. خیر، ہمارے لیے شاید آیت یہ ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. یہ آیت کا حصہ ہے، پوری آیت نہیں ہے، بہت ہی مختصر سا حصہ ہے آخری کا. اور دیکھو حج کو مکمل کرو، اتمو تمام کرو، مکمل کرو، الحج والعمرۃ للہ. اس حج کو جب بھی شروع کرو، جب بھی عمرے کو شروع کرو، اللہ کی خاطر اس کو مکمل کرو. اب یہ تفاصیر کا نقطہ نہیں ہے کہ میں کہوں معصومین نے فرمایا، ایسے ہی ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے. جو اہل مطالعہ ہے، جو قرآن کے مطالعات کا شوق رکھتے ہیں، ایک ویسے ہی آپ دیکھیں پہلی آیت کے اندر پہلا لفظ للہ، اور دوسری آیت کے اندر سورہ بقرہ میں آخری لفظ للہ. تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو یہ سفر جو ہے نا ایکچولی وہ للہ سے شروع ہوتا ہے، للہ پہ ختم ہوتا ہے. اگر للہ ہے تو پھر سب کچھ ہے اس کے اندر، اگر وہی نہیں تو پھر اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے لیے ہے، یا پتہ نہیں جائے وہ کعبے کے ساتھ سیلفی کھنچوانے کے لیے ہے، یا نام کے ساتھ ٹائٹل لگانے کے لیے. یار ہمیشہ سب لوگ مسٹر لکھتے ہیں، میرے ساتھ الحاج لکھا جائے گا. یہ ساری باتیں پھر آپ جانے اور وہ سارے معاملات جانے، شاید رب العزت کا انٹرسٹ نہیں رہے گا. خیر، بات تو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں ہم جب حج کی تربیت کی بات کرتے ہیں، حج کی نشست، ایک تو آپ میں سے بہت سارے احباب نگاہوں میں وہ ہیں جو جاتے رہتے ہیں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. تو عمرے پر جانا نسبتاً جو ہے وہ حج کے مقابلے میں اتنا ٹپیکل نہیں ہے. آپ جاتے ہیں، ایک عبادت انجام دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں. بہت ہی نارمل ایک ٹریول آپ کا ہوتا ہے. حج کے اندر آپ جب جائیں گے تو یعنی جب یہ پہلے سال یہ سلائڈز بنی تھیں تو اس وقت ان جملوں کی میننگ ہمارے پاس کچھ اور تھے، الفاظ وہی رہے. ان 20-25 سالوں میں وہ میننگ ہی بدل گیا ہمارے حساب سے. یعنی ہم نے تو کیا سوچ کے لکھا تھا اور آج کیا ہو گیا ہے. یعنی آج آپ مکہ میں جائیں گے تو آپ کو ایک الگ ہی ماحول نظر آئے گا. آج آپ مدینہ میں جائیں گے تو آپ کو ایک الگ ہی ماحول نظر آئے گا. اگر کسی نے آج سے 25 سال 30 سال 35 سال پہلے حج کیا، وہ کہے گا کہ بھائی ایسا لگتا ہے مکہ مدینہ میں صدیاں گزر گئیں، انتظامات کے اعتبار سے، آسائش اور آسانیوں کے اعتبار سے. لیکن دوسری طرف سے ایک لفظ استعمال کروں، بہت ہی اسپیسیفک میننگ میں ہوگا وہ لفظ، مشکلات کے اعتبار سے. اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے کچھ الگ طرح کی مشکلات ہیں. دنیا بھر سے آئے والے حجاج کے لیے کچھ اور طرح کی سہولتیں، وہ سہولتیں ہمارے بھی شامل ہیں، ہوں گی، ہم کو بھی ملیں گی، لیکن بہرحال سسٹم ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اس سسٹم کو سمجھے اور اپنے آپ کو کچھ سسٹم سے الائن کرے. یعنی حج آسان ترین ہو جائے گا یا اویلیبل حجز کے اندر آسان ترین ہو جائے گا if we are able to understand the system کہ اس سال سعودی گورنمنٹ کس سسٹم کے تحت حج کروا رہی. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھاؤں کہ ہم کراچی میں ہی رہتے ہیں مثال کے طور پر، اور یہاں سے فرض کرنے پی سے جیسے مثال کے طور پر جو ہے وہ جانا ہے کھارادر کی طرف، اور راستے میں کوئی مثال کے طور پر کسی تنظیم کا کوئی جلوس ہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی
پروگرام ہے، جلسہ ہے، تو اسی خیال پر پہنچنا آپ کے لیے عذاب بن سکتا ہے اگر آپ نے ایک ٹرن غلط لے لیا، اور آپ کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے اگر آپ کو پتہ ہے کہ یار آج مجھے کس راستے سے جانا ہے، آج مجھے کس گلی کا انتخاب کرنا ہے، آج مجھے کس سڑک کا انتخاب کرنا ہے، آج مجھے کہاں سے جانا ہے، تو اگر آپ آشنا ہیں تو آپ پہنچ جائیں گے مکہ اسی طرح سے۔ اس سال جب ہم حج پر جا رہی تو اس سال مکہ والوں نے کیا پلان کیا ہے؟ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک مہینہ پہلے آیا تھا تو میں یہاں سے گیا تھا تو اب کیوں نہیں ہو رہا، شاید ایک دن پہلے والی بات بھی نہیں چلیں گی۔ اچھا، حج اگر میں سمجھانے کی کوشش کروں تو جہاں ایک طرف عبادتوں کی ایک عبادت اور بلکہ عبادتوں کا مجموعہ ہے حج، وہ تو ہم ڈسکس کریں گے، بٹ ادر دین عبادت میں بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً ایک اندازہ ہے میرا کہ 1.5 سے 2 ملین کے لگ بھگ حجاج ہر سال حج کرتے ہیں۔ اب اس سال حالات کی وجہ سے کتنے لوگ نہیں آ پاتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے، اس مرتبہ گلف کے لوگ کتنے آ پائیں گے کتنے نہیں آ پائیں گے، تو ممکن ہے کچھ کمی بھی، لیکن تقریباً 1.5 سے 2 ملین۔ لیکن ان 1.5 سے 2 ملین افراد کے لیے جو وہاں پر مقامی لوگ ہیں وہ 1.5-2 ملین نہیں ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں پر آپ کی تعداد زیادہ ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر، وہ شہر آپ کو اکوموڈیٹ کر رہا۔ اچھا، پھر ہم دنیا بھر سے جا رہے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف تہذیبوں کو لے کر چلنے والے، مختلف رسم و رواج کو لے کر چلنے والے، ہمارے کھانے پینے کا انداز اور، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا انداز اور، ہمارا چلنے پھرنے کا انداز اور، ہمارے رسم و رسومات اور، دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کی رسم و رسومات اور، تو چاہے وہی ایک اسلام ہے لیکن یوں سمجھ لیجیے کہ آپ کو مسلمانوں کے ان گنت رنگ ملیں گے آپ کو، اور ان سب کو جناب علی ایک میدان میں آ کے جمع ہوں۔ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اس وقت ہم مثال کے طور پر یہاں پر 35-40 آدمی، ہم جب کراچی ایئرپورٹ پر پہنچیں گے ممکن ہے ہمارے ساتھ 40-50-100 حاجی اور بھی ہوں جو حج پہ جا رہے ہیں، ممکن ہماری فلائٹ میں جو لوگ بیٹھے ہوں ہمارے ساتھ وہ حج پہ نہ جا رہے ہوں، وہ مثال کے طور پر ٹرانزٹ سے کہیں اور چلے جائیں۔ ٹرانزٹ سے اب جو جدہ پہنچ رہا ہے چانسز یہ ہے کہ ہاں بھائی وہ ہمارے ساتھ حج والے ہوں گے، ممکن ہے وہ بھی لوکلز ہوں، وہاں پہ نکل جائیں جدہ یا کہیں اور نکل جائیں۔ تو آج اب 30-40 آدمی، وہاں جا کے شاید ہم جہاز کے اندر 150-200 کا حصہ بنیں گے، ایئرپورٹ پر پہنچیں گے ممکن ہے ہمارے ساتھ 4-5 فلائٹیں اتری ہوں، تو ہم یہ 150-200-300 آدمی جو ہے مثال کے طور پر 1000-2000 کا حصہ بنیں گے۔ مکہ پہنچیں گے 1 منٹ میں آپ 10-15,000-20,000 کا حصہ بنیں گے، حجاج جانا شروع ہو جائیں گے۔ آپ بلکہ ہم جب پہنچیں گے اچھا خاصے تو آ بھی چکے ہوں گے، اسپیشلی ہمارے جب شارٹ گروپ پہنچے، ہم مرحلہ وار جو ہے وہ 1 لاکھ کا، 2 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا حصہ بنیں گے۔ الٹیمیٹلی 8 ذی الحج بلکہ 9 ذی الحج کا دن وہ ہوگا جب ہم اس پورے 1.5 ملین کا حصہ بنیں گے، جب یہ 1.5 ملین ایک ساتھ ایک دن ایک وقت ایک مقام پر میدان عرفہ میں جمع ہوگا۔ غور فرمائیں، مکہ میں اس 1.5 ملین کے جمع ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا عرفات کے میدان میں جمع ہونا ایشو ہے۔ مکہ میں تھے آپ اپنی بلڈنگوں میں تھے، ٹھیک ہے، عرفات میں جمع ہو گئے۔ اب 1.5 ملین کو ایک ہی رات میں عرفات سے نکل کے مزدلفہ آنا، منی آنا، 1.5 ملین کو 2 ملین کو کنکریاں مارنی، 1.5-2 ملین بکرے ذبح ہونے۔ اب 2 ملین میں سے 1 ملین مرد فرض کر لے، 1 ملین عورتیں فرض کر لے، 1 ملین لوگوں کو گنجا ہونا، ان کو شاورز لینے، ان کو عید منانی ہے، ان کو کھانے کا، مطلب دنیا ہی الگ ہے۔ تو مرحلہ وار جناب علی ہماری جو کلاسز ہوں گی اس کے اندر صرف ہم عبادت پر بات نہیں کریں گے، انشاءاللہ مسلسل جو ہے ہم آپ کو اس حوالے سے بھی گائیڈ لائنز فراہم کرتے رہیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ دونوں بڑی مل کر چلتی ہیں عبادتیں اور انتظامی امور بھی اور فقہی مسائل بھی۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، میں آپ سے عرض کروں کہ 4 بنیادی نکات ہیں جن پر آپ فرام دا ڈے ون غور کر لیں۔ یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو حج نہیں ہیں، لیکن ان کے بغیر حج نہیں۔ یعنی بظاہر آپ کو لگے گا کہ یار حج، یہ حج تو نہیں ہے، لیکن پتہ چلا کہ آپ کو سب کچھ ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہی نہیں تھا، پتہ چلا آپ کا پورا کا پورا حج آپ کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو ان 4 مسائل پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید، نمبر 2 طہارت، نمبر 3 قرت،
نمبر 4 خمس. حضرت دیکھیے کیا ہے تقلید کسے کہتے ہیں؟ سمپل مجھے اس بات کا بڑی شدت سے اندازہ ہے کہ جو میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے شاید ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپوز کرنے کے لیے سامنے تقلید کو نہیں مانتا. لیکن خیر سمجھانے کے لیے ایک فرسٹ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے غیبت امام کے دور میں امام ہی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے زمانے کے سب سے بڑے مجتہد، جس کو آپ مجتہد اعلم کہتے ہیں علمی اعتبار سے تو سب سے اونچے کمال پر، ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کے اعمال انجام دینے کو تقلید کہتے ہیں. ایک سمپل سی سادہ سی آسان سی ڈیفینیشن کہ بھئی کانسیپٹ آف تقلید جو آپ کے لیے کلیئر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کی تقلید کر رہا ہے، بلکہ آپ نے جو فارمز فل اپ کیے ہیں آپ نے اس میں ہمیں بتا بھی دیا ہے کہ جو ہے وہ آپ کس مرجع بزرگوار کی تقلید کر رہے ہیں. نمبر 2 طہارت. اچھا تقلید کے حوالے سے میں ایک بات اور عرض کروں. آج انہیں آپ مسلسل مجھے اندازہ ہے ہمارا کمیونیکیشن سٹارٹ ہوگا، آپ مجھ سے باتیں کریں گے، سوالات پوچھیں گے، کون سا احرام میں ایسا، پتہ نہیں طواف میں ایسا، نماز میں صحیح صفا مروہ ویل چیئر پہ کرنا ہے، پتہ نہیں ویل چیئر پہ نہیں کرنا ہے، ایسا کچھ بھی مسئلہ ہے. 99% کیسز میں جیسے آپ سوال پوچھیں گے جواب دینے سے پہلے میرا سوال ہوگا کہ آپ کی تقلید کس کی. جیسے آپ مجھے بتائیں گے کہ میں آپ کسی تقلید میں کہوں گا اچھا ٹھیک ہے آپ ایسا کر لیں، آپ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. موسٹ پرابیبلی اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ آپ کسی تقلید میں ہیں تو میں آپ کا پرابلم سالو نہیں کر پاؤں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا پرابلم سالو نہیں کروں گا، نہیں ایسا نہیں، میں کر نہیں پاؤں گا، مجھے پتہ نہیں ہوگا. جب آپ مجھے بتائیں گے کہ ہاں تو میں آپ کو کہوں گا ٹھیک ہے. تو اٹس مور امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کس مرجع بزرگوار کے تحت کے مسائل کے تحت آپ اپنی عبادت کو انجام دیں. طہارت پر آ جائیے جی. حج میں 2 مقامات پر حاجی کا با طہارت ہونا ضروری ہے. ابھی ہم چونکہ عمرہ مفردہ پہ ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کے سامنے لفظ عمرہ لکھا ہوا ہے، لیکن بطور کلی حج 2 مقامات پر حاجی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو طہارت ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے طہارت کے وہ 2 مقامات کیا ہے؟ نمبر 1 طواف، نمبر 2 نماز طواف. اچھا اب یہ بات سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں، بہت ہی کی پوائنٹ ہے یہ. آپ جو پورا حج کر رہے ہیں احرام باندھنے سے لے کر اور 10 ذی الحجہ کی قربانی اور سر منوانا اور کنکر مارنا اور جناب علی، اس سارے کے سارے مسائل میں صرف 2 جگہ ایسی ہیں جہاں پر طہارت کی ڈیمانڈ کی شریعت نے. باقی کسی جگہ آپ سے شریعت نے طہارت ڈیمانڈ نہیں کی. کسی بھی جگہ احرام باندھ رہے ہیں آپ طہارت میں نہیں، کوئی بات نہیں، آپ تلبیہ پڑھ لیں احرام باندھتے ہیں. وہ خاتون کہتی ہے مولانا صاحب میں نجاست کے عالم میں، کوئی مسئلہ نہیں، تلبیہ پڑھ لیں، عمرہ شروع ہو جائے گا، حج شروع ہو جائے گا. طہارت کہاں پر ڈیمانڈڈ ہے؟ صرف اور صرف اور صرف 2 مقامات پر. جب آپ کو طواف کرنا تب آپ پاک ہونے چاہیے، جب آپ طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنے تب آپ کو پاک ہونا چاہیے. اور نہ فقط پاک ہونا چاہیے، آپ نے وضو کیا ہوا ہونا چاہیے، یا اگر آپ کی ذمہ داری غسل کرنا تھی تو آپ نے غسل کیا ہونا چاہیے. تو طہارت سے مراد بھی ہے اپنی ذمہ داری کے مطابق با وضو ہونا یا با غسل ہونا. عرفات کے میدان میں طہارت نہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی مسئلہ نہیں. فرض کریں کہ عورت نجاست کے عالم میں، کوئی مسئلہ نہیں. عرفات کے میدان میں نجس ہے، مینا کے میدان میں نجس ہے، کنکر مارنے جانا ہے نجس ہے، کوئی مسئلہ نہیں. شریعت کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ ایک عورت نجاست کے عالم میں تو عرفات نہیں جا سکتی، نہیں ایسا کچھ نہیں، مینا نہیں جا سکتی، ایسا کچھ نہیں. ہاں طواف کے وقت کہا جائے کہ تمہارا پاک ہونا ضروری ہے. اب عورت کہتی ہے میں طواف نہیں کر سکتی، میں نجس ہوں، اوکے ویٹ کر سکتی ہو؟ یس اوکے ویٹ کر لو، 1 دن 2 دن 3 دن بعد میں کر لینا. نہیں کر سکتی ہو کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو اپنا نائب بناتا ہوں، شوہر ہے، بھائی ہے، باپ ہے، کاروان میں کوئی ریکویسٹ کرو، لیڈیز جینٹس آپ بھی ادھر سے طواف کر لو، آپ بھی ادھر سے 2 رکعت نماز پڑھ لو، مسئلہ سو. دین از ویری سمپل. دین نے کہیں پر آپ کو کسی بھی ایسی چیز کا پابند نہیں بنایا جو آپ کے اپنے اختیار میں نہیں. لہٰذا قطعاً آپ کو جناب علی بلا وجہ میڈیکیشن کرنے کی، میڈیسنز لینے کی پتہ نہیں کوئی قطعاً ضرورت نہیں. بہت ہی نارملی اہل بیت اطہار نے پیغمبر نے، مسئلہ آج کا نہیں ہے، پیغمبر کے زمانے میں مسائل تھے خواتین کے ساتھ، تو بڑی کلیئر احکامات اہل بیت کی زبان سے پیغمبر کی زبان سے آئیں. ہاں اب آ جائیے
آپ کا وضو صحیح ہونا چاہیے. میں جو بات کر رہا تھا طہارت وہی کرنا چاہ رہا تھا. اگر فرض کرنا آپ کا وضو غلط ہے, فرض کر لیں آپ نے غسل کا طریقہ صحیح نہیں سیکھا ہوا, آپ کا غسل غلط ہے, آپ نے پورا حج کر لیا صرف اس وجہ سے کہ آپ کا وضو باطل تھا, یا آپ کی ذمہ داری غسل تھی اور آپ کا غسل باطل تھا, اس وجہ سے آپ کا پورا حج باطل ہو جائے. آپ کے 20 لاکھ روپے پانی, آپ کے 20-25 دن کا انویسٹمنٹ پانی, جاؤ نہ کہ دوبارہ نئے سرے سے حج کرو, جسٹ بیکاز کہ آپ نے وضو نہیں سیکھا ہوا تھا. حالانکہ وضو از ناٹ حج, بٹ وداؤٹ وضو حج از ناٹ حج. کلیئر میری بات؟ تو صحیح وضو ڈیفینیٹلی سیکھ لیں. ہم انشاءاللہ ایک آدھ ویڈیو بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے سمپل سی, کسی بھی عالم دین کی, کہ جس میں سمپل وضو کا طریقہ ہو, تاکہ آپ ایک مرتبہ اپنے وضو کو اس کے مطابق چیک بھی کر دیں. اچھا جی, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. قرأت. حج میں 2 مقامات پر آپ کے تلفظات, قرأت یعنی عربک سپیکنگ, پرونانسیشن, 2 مقامات پر آپ کی جو ہے قرأت کا صحیح ہونا ضروری ہے. نمبر 1, تلبیہ ادا کرتے وقت آپ کو بولنا ہے, یعنی پورے حج میں بولنے والے کام صرف 2 ہیں. نمبر 1, آپ کو تلبیہ پڑھنا ہے, لبیک اللہم لبیک, یہ منہ سے بولنا جو واجب حصہ. نمبر 2, نماز طواف. اس کے علاوہ پورے حج میں بولنے کا کچھ بھی نہیں. آپ عرفات میں جا کے ایک لفظ بھی نہ بولیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا عرفات صحیح ہو جائے گا. ہاں, دعائیں پڑھیں, عرفات میں جا کے کون خاموش رہتا ہے, وہ ایک اور بات ہے. لیکن شریعت کی طرف سے جو پابندی ہے وہ کیا ہے, بولنے کی صرف 2 مقامات پر. نمبر 1, آپ کو تلبیہ پروناؤنس کرنا ہے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, پلس آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی, وہ بھی پروناؤنس کرنی. تو وہ جب آپ پروناؤنس کریں گے تو وہ آپ کا پروننسیشن عربک سٹائل میں ہونا چاہیے. دیٹس اٹ. یعنی لگے کہ آپ عربی پڑھ رہے, آپ کا لہجہ, آپ کے مخارج. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان میں رہنے والے ہمارے علاقوں کے لوگ 90% کیسز میں وہ صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں. بہت زیادہ اگر آپ کا لہجہ خراب ہے, تھوڑا سا اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. ادر دین دس, جیسے تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک, میں عام طور پر کہتا ہوں کہ تلبیہ آپ کو صحیح پڑھنے کے لیے بالکل بھی محنت نہیں کرنی. ہاں, اگر آپ کو غلط کرنا ہے تو محنت کرنی ہے, کیونکہ چاہے بھی تو آپ غلط نہیں پڑھ سکتے ہیں. لبیک اللہم لبیک میں آپ کیا غلط پڑھیں؟ اب آپ کو قسم کھائی کہ نہیں میں تو غلط ہی پڑھنا ہے, لبیک اللہم مثلاً کاف پہ پیش لگا دی, تو ڈیفینیٹلی آپ کو محنت کرنا پڑے گی. یعنی ساری دنیا لبیک اللہم پڑھ رہی ہوگی, آپ لبیک اللہم یا لبیک اللہم مثال کے طور پر کاف کے نیچے زیر لگا دیں, تو اب تلبیہ غلط نہیں پڑھ سکتے. اب رہ گئی نماز, تو نماز ویسے ہی آپ پڑھ لیں. ایک آدھ مرتبہ ہم ایک اگین ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جس میں مخارج پر تھوڑا سا آپ کو, شاید 45 منٹس کی ویڈیو ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, تاکہ جناب علی جو ہے وہ اگر کہیں پر کچھ امپرومنٹ کی گنجائش ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے. تو وہ قرأت بھی آپ کی 2 مقامات پر صحیح ہونا ضروری. چوتھی اور آخری چیز ہے خمس. غصبی مال سے کی ہوئی, غصبی یعنی چوری کے مال سے کی ہوئی کوئی عبادت اس بات کی اہلیت نہیں رکھتی ہے کہ وہ رب العزت کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر. کلیئر بات؟ حق امام اور حق اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کا ادا نہ کرنا بھی کسی غصب یعنی چوری سے کم نہیں ہے. خمس ایک عبادت جو واجب قرار دی گئی, مالی عبادت ہے. اب اگر آپ نے مال کا خمس ہی نہیں نکالا اور آپ پورا آج اسی سے کر رہے ہیں, تو 90% چانسز ہیں, بلکہ 99% چانسز ہیں کہ آپ کا حج یہ قبول نہیں ہونے والا, آپ کا حج صحیح نہیں ہونے والا. بلکہ تو کوشش کریں کم از کم, یعنی یہ تو میں اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ زندگی بھر کا خمس نہ نکالیں, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا کریں کہ اگر آپ اپنے مال سے حج کر رہے ہیں اور اس پر خمس واجب ہو چکا تھا, واجب نہیں ہوا تھا ایک اور بات ہے, گفٹڈ ہے. جب خواتین سوال کرتی ہیں مولانا میرے پیسے تو میرے شوہر نے دیا, آپ کا حج بالکل صحیح تھا, اللہ جانے شوہر جانے. ہاں, میرے پیسے میرے ابا نے دیے ہیں, آپ آرام سے حج کریں, اللہ جانے آپ کے ابا جانے. کمپنی نے دیے ہیں, کمپنی جانے اللہ جانے. تو جو گفٹڈ ہے اس میں تو سوال ویسے ہی ختم ہو جاتا. جو گفٹڈ نہیں ہے اس کے اندر جناب علی تو ہر کسی کا مسئلہ ہے, تو پوچھ بھی لیجیے گا, لیکن فی الحال میں صرف بیسکلی ایک بات بتانا چاہ رہا تھا. بات تو آگے بڑھاتے ہیں. اہم ترین مسئلہ جو ہم اس کو شروع میں بھی ہم نے ڈسکس کیا, آخر حج کیوں, عمرہ کیوں.
تو جواب اس کا یہ ہے کہ صرف اور صرف، یہاں تو صرف 2 مرتبہ لکھا ہے، آپ اس کو 1000 مرتبہ لکھ لیں، صرف اور صرف اور صرف اور صرف کتنی مرتبہ، قربتاً الی اللہ. اور قربتاً الی اللہ کی میننگ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، نزدیک ہونے کے لیے. نہیں. ایکچوئل قربتاً الی اللہ کی میننگ ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے کے لیے. وہ خدا ہے، وہ مالک ہے، وہ رب الارباب ہے، وہ چیف باس ہے، اس کو زیب دیتا ہے حکم دینا. میں بندہ ہوں، میں پست ہوں، مجھے زیب دیتا ہے اوبے کرنی. اس نے کہہ دیا، مجھے سر جھکا کے سر تسلیم خم کرنا ہے، کہنا یس. دس از دا ایکچوئل ایسنس آف قربتاً الی اللہ. سرنڈر، 100% کمپلیٹ سرنڈر. مجھے ایک روایت یاد آ گئی. ایک شخص آیا ابھی انشاءاللہ. اچھا مجھے ایک اندازہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ایک مرتبہ سے زیادہ حج کر چکے ہیں، عمرے پہ جا چکے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا فوکس وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں. تو بہرحال جو پہلے کر چکے ہیں، جا چکے ہیں، وہ یہ نہیں کہ وہاں صاحب اتنا بور کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، میں ان لوگوں کو ذہن میں رکھوں گا کہ جو فرسٹ ٹائمرز ہیں، جو زندگی میں پہلی مرتبہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کی سعادت حاصل کریں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں انہیں گائیڈ کرنا ہے، انہیں ٹرین کرنا ہے. تو بہت سارے الفاظ آتے ہیں درمیان میں، خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، ہجر اسماعیل. شخص آئے چھٹے امام کی خدمت میں، بڑا ہی اس کے لہجے میں ہی فرعونیت تھی. یعنی روایت کا اب الفاظ پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے. کہنے کہتے ہیں کہ مولا، اس کا اسٹائل اسی طرح سے ہے. مولا، میں اپنی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں. مولا، خانہ کعبہ کا طواف سمجھ میں آتا ہے، مقام ابراہیم کے پیچھے نماز سمجھ میں آتی ہے، حجر اسود کو بہت زیادہ سمجھ میں آتا ہے، ہجر اسماعیل کے بارے سے چلو سمجھ میں آتا ہے، زمزم تاکہ پیو سمجھ میں آتا ہے. مولا سب سمجھ میں آتا ہے. یہ صفا مروہ کیوں ہے؟ اس زمانے میں صفا مروہ مارکیٹ تھی. ایک پہاڑی ادھر، ایک پہاڑی ادھر، درمیان میں مکانات بھی بنے ہوئے ہیں، دکانیں بھی ہیں، گھوڑے گدھے خچر، گندگی بھی ہے، پیشاب پخانہ بھی ہے. مثال کے طور پر کوئی بچے بھی جا رہے ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، کاروبار بھی ہو رہا ہے، کسی نے کھانا کھا. اس دور کی بات، ائمہ کے زمانے کی. یعنی آج مثال کے طور پر جناب علی آپ کو جو ہے وہ احرام پہنا کر طارق روڈ پہ واک کروائیں، اس سگنل سے اس سگنل تک. بھائی عبادت مسجد میں کروا لو یار. مارکیٹ چل رہی ہے، لوگ کاروبار، آنا جانا، کھانا پینا، ڈرائیور، گاڑی. تو اس کا لہجہ یہ تھا کہ مولا یہ سمجھ میں نہیں آتا صفا مروہ کیوں خدا نے واجب کیا. اچھا اس کے بہت سارے جوابات ہیں. جناب حاجرہ، جناب اسماعیل، پانی کی تلاش، کچھ نہیں کہا امام نے. جیسے ہی اس کا سوال مکمل ہوا اس لہجے میں، وداؤٹ اے سنگل سیکنڈ پاز، بولا کیوں خدا نے واجب کیا ہے صفا مروہ؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا. امام نے فرمایا خدا نے صفا مروہ واجب کیا ہے تم جیسے مغروروں کے غرور کو توڑنے کے لیے. پیریڈ، ختم ہو گئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلو. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ چلو. یہ تمہارے سمجھانے نہیں بیٹھے ہیں. ہم خدا ہیں، ناٹ می، پروردگار، ہم خدا ہیں، ہم نے کہا نا چلنا ہے، چلو. پیریڈ، ختم ہو گئے. شیطان پتہ نہیں کیا، بہت سے لوگ حیرت زدہ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ شیطان ہے. ایک دیوار بنی ہوئی ہے 35 میٹر کی. ایک زمانے میں وہ ایک پلر تھا 1 بائی 1 میٹر کا، سمپل ستون تھا، ایک پتھروں کو بنا، اس کو جا کے پتھر مارتے تھے. کیا ہے؟ شیطان ہے. اوکے. آج وہ 35 میٹر کی دیوار ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اوکے مارو. نہیں سمجھ میں آ رہا؟ پھر بھی مارو. اس لیے کہ تم اس لیے نہیں مار رہے ہو کہ تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تم کیوں مار رہے ہو؟ قربتاً الی اللہ. اس نے حکم دیا ہے، مجھے اس کا حکم اوبے کرنا ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ قربتاً الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے. ختم. اچھا جی آ جائے حج، مسائل حج. حج میں جانے کے 3 طریقے دی: حج افراد، حج قران، حج تمتع. حج کی عبادت جو ہے ہم جب انجام دیتے ہیں تو 3 الگ الگ طریقوں سے انجام دے سکتے ہیں. ایک طریقہ کار کا نام حج افراد کہلاتا ہے، دوسرا حج قران کہلاتا ہے، تیسرا حج تمتع کہلاتا ہے. پہلی لائن سن لیجیے. حج افراد اور حج قران کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے جو مکہ مکرمہ سے 88 کلومیٹر کے فاصلے تک رہتے. 16 فرسخ ودن دا ریڈیس آف 16 فرسخ 88 کلومیٹرز بنتے ہیں. آج جو خانہ کعبہ سے یا مکہ مکرمہ سے اتنے ریڈیس میں ہیں ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ یا تم حج افراد کر لو یا تم حج قران کر لو. 88 کلومیٹر سے دور، اب چاہے سعودی عرب کے اندر ہے، مدینہ سے آ رہا ہے، پتہ نہیں
ریاض سے آ رہا ہے، دمام سے آ رہا ہے، کسی بھی شہر سے آ رہا ہے، کسی اور ملک سے آ رہا ہے، پاکستان سے، ہندوستان سے مثلا، تم حج تمتع کرو گے تو ہمارے پاس پریکٹیکلی ایک ہی آپشن ہے، دیٹ از حج تمتع. ہمارے پاس حج افراد اور حج قران کا آپشن چاہیں بھی تو نہیں ہے. ٹھیک. دنیا بھر سے باقی مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ حج کو تمتع کے طریقے سے انجام دیں. اچھا حج تمتع کیا ہے جی؟ 2 حصوں پر مشتمل ہے، عمرہ تمتع اینڈ حج تمتع، اور یہ دونوں مل کر حج اسلام کہلاتے ہیں. کلیئر؟ یعنی آپ پہلے ایک عمرہ کریں گے لیکن وہ حج ہوگا، حج کا پہلا حصہ ہوگا. پھر آپ دوبارہ احرام باندھنے کے نئے سرے سے، وہ حج ہوگا لیکن ایکچولی حج کا سیکنڈ پارٹ ہوگا. تو عمرہ بھی حج کا حصہ ہوگا، حج بھی حج کا حصہ ہوگا. تو یہ دونوں مل کر کہلائیں گے حج. یعنی پہلے عمرے کا جو احرام ہوگا اس کا ہم نیت کریں گے کہ میں اپنے حج اسلام کے عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہوں یا احرام باندھتی ہوں. پھر وہ احرام ہوگا اور احرام کی ساری فارمیلٹیز اور وہ طواف اور صحیح اور سب کچھ. پھر نئے سرے سے 2 دن 4 دن بعد احرام باندھیں گے. اب نیت کریں گے میں اپنے حج اسلام کے حج تمتع کا احرام باندھتا ہوں. کلیئر؟ اور یہ دونوں مل کر جو ہے پورا کا پورا حج بنیں گے. جو ہمارے شارٹ گروپ ہے، یعنی جو مدینہ میں لینڈ کرنے والا ہے، وہ گروپ صرف یہی کرے گا. یعنی مدینہ سے وہ چلیں گے تو عمرہ تمتع کا احرام باندھ کے چلیں، وہ عمرہ مکمل کریں گے 2 دن کے بعد، پھر احرام باندھیں گے، وہ حج کا احرام ہوگا. لیکن جو لانگ گروپ ہے، جو پہلے مدینہ نہیں جا رہا، پہلے مکہ جا رہا، ہم جب مکہ میں لینڈ کریں گے تو ہم جا کر عمرہ تمتع نہیں کریں گے، ہم جناب علی کریں گے عمرہ مفردہ. اب ذرا دیکھیے، عمرے کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک عمرہ مفردہ کہلاتا ہے اور ایک عمرہ تمتع کہلاتا ہے. عمرہ مفردہ وہ عمرہ جو سال بھر کیا جاتا ہے. رمضان میں عمرے پہ گئے، رجب میں گئے، شوال میں گئے، محرم میں گئے، سفر میں گئے، ربیع الاول میں گئے. جو لوگ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے وہ کون سا عمرہ کرتے ہیں؟ دیٹ از عمرہ مفردہ. اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں. تو ہمارا جو لانگ گروپ ہے وہ جا کے پہلے عمرہ مفردہ کرے گا. وہ ہم حج نہیں کر رہے ہوں گے، وہ ہم عمرہ کر رہے ہوں گے. عمرہ کریں گے، 10 دن مکہ میں رہیں گے، پھر جائیں گے مدینہ. اب جب مدینہ سے واپس آئیں گے تو اب نئے سرے سے دوبارہ احرام باندھنا ہوگا مسجد شجرہ سے انشاءاللہ. دیٹ ول بی دا اسٹارٹ آف دا حج. کلیئر؟ اور عمرہ تمتع وہ عمرہ جو حج کے پہلے حصے کے طور پر انجام دیا جاتا ہے. ہم اپنے سفر کے آغاز میں عمرہ مفردہ انجام دیں گے. 2 وجوہات. اچھا ہم لانگ گروپ والے کیوں عمرہ تمتع پہلے سے نہیں کر لیتے؟ سر جی دان چھوڑوائیں، پہلا عمرہ تمتع کروا لیں، بے شک مدینہ جا کے آ جائیں گے، مسئلہ نہیں. ایک عمرہ کرنا ہے بھائی، اتنی گرمی میں کون رش میں زیادہ نہیں کرنا. جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم چاہیں بھی تو عمرہ تمتع نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ شرط ہے عمرہ تمتع کے بعد حج سے پہلے مکہ سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی جیسے اب عمرہ تمتع کرتے ہیں، عمرہ مکمل کرتے ہیں، سب سے پہلے پابندی آپ پر لگتی ہے مکہ سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم کو پتہ ہے کہ ہمیں مدینہ جانا ہے، میں لانگ گروپ کی بات کر رہا ہوں. تو چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مدینہ جانا ہے تو ہم چاہیں بھی تو عمرہ مفردہ اور تمتع نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تمتع کرتے ہی مدینہ مکہ سے نکلنے کی پابندی لگ جائے گی. تو سمپل یہی. اچھا ایک گروپ اور بھی ہوتا ہے، ابھی تو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی ایک عمرہ بھی نہیں کرنا، ایک وہ ان کو 5 عمرے کرنا. تو تمتع کرنے کے بعد عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتا. یعنی فرض کر لیں آپ کو مدینہ نہیں جانا، لیکن ابھی مثال کے طور پر آپ جا رہے ہیں، ذی القعدہ کی 15 تاریخ ہے مثال کے طور پر، حج ہونا ہے 10-8 ذی الحج کو. یار اتنے دن کیا کریں گے؟ عمرے کرتے رہیں گے؟ نہیں، عمرہ تمتع کر لیا نا آپ، اور عمرہ نہیں کر سکتے. تو چاہے مدینہ نہیں بھی جانا آپ کو، اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو بھی آپ عمرہ تمتع نہیں کر سکتے. عمرہ تمتع کے بعد 2 پابندیاں لگ جاتی ہیں کم از کم، اور بھی ہیں جو امپورٹنٹ نہیں ہیں یہاں پر. 2 پابندیاں کیا لگتی ہیں؟ نمبر 1 مکہ سے باہر نہیں جا سکتے، نمبر 2 کوئی اور عمرہ بھی نہیں کر سکتا. تو یوزولی ہم کو مدینہ جانا ہی ہوتا ہے، ایک آدھ عمرہ بھی اور کرنا ہوتا ہے. تو یہ دوسری ریزن نہ بھی ہوتا تو ہمارا پہلا ریزن ہی کافی تھا کہ ہم عمرہ تمتع نہیں کر سکیں گے. اچھا جی مفردہ تمتع میں فرق کیا ہے؟ سمپل. عمرہ مفردہ سال بھر کیا جا سکتا ہے، عمرہ تمتع سے حج کرنے والا انجام دیتا ہے. عمرہ تمتع میں طواف النساء اور اس کی نماز نہیں ہوتے، یہ بات آئے گی آگے. عمرہ تمتع میں سر منوانی کی اجازت نہیں ہوتی. عمرہ مفردہ میں آپ جو نارمل جاتے ہیں اس میں سر منوانے کی اجازت ہوتی ہے،
جو حج کا پارٹ ہے عمرہ اس کے اندر سر موڑنے کی اجازت بھی آپ کو نہیں ملتی. اچھا تو پھر عمرہ مفردہ بھی کیوں؟ ایک بالکل ہی نیا سوال. اگر کسی کو ناراضگی نہ ہو تو جینزی والا سوال. اب بھائی ٹھیک ہے مولوی صاحب ہم مدینہ جائیں گے اسا عمرہ تمتع کریں گے, ہمیں نہیں کرنا مفردہ. ہم جائیں گے مکہ, خانہ کعبہ کو دیکھیں گے, دعا کریں گے, طواف کریں گے, عبادت کریں گے, صلوات پڑھیں گے, یہ عمرہ نہیں کرنا. حج نہیں ہے نا یہ عمرہ مفردہ, تو حج نہیں ہے. نہیں حج نہیں تو پھر کرنا ہی نہیں عمرہ. ہم جائیں گے 10 دن مکہ میں رہیں گے, گھومیں گے پھریں گے, کھائیں گے پیئیں گے, مسجد جائیں گے, نماز پڑھیں گے, دعائیں کریں گے, قرآن پڑھیں گے, لیکن مدینہ سے سب کے ساتھ ایک ہی عمرہ کرنا ہے ہم کو بھائی. ہمیں صرف حج کرنا ہے, عمرہ کرنے کا شوق نہیں. فرض کر لو سپوز, جواب کیا ہے؟ مکہ میں احرام پہنے بغیر داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں. دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہے مکہ میں کوئی کافر نہیں جا سکتا. مسلمان جائے گا مکہ میں تو ایک ہی کنڈیشن ہے اس پر وہ جا سکتا ہے, دیٹ از کہ وہ احرام پہن کے جائے. یعنی ہم تو چلیں جائی عبادت کے لیے رہے. فرض کر لیں جناب علی ہم میں سے کوئی پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, کوئی علاج کروانے کے لیے جا رہا ہے, کوئی فرض کر لیں کسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہے. واٹ ایور از دا ریزن, اگر آپ مکہ جا رہے ہو پہلے عمرہ کرو گے, اس کے بعد علاج کرواؤ گے, اس کے بعد کورٹ پہ جاؤ گے, اس کے بعد شادی ہال میں جاؤ گے, اس کے بعد کالج یونیورسٹی جاؤ گے. مکہ میں داخل ہو رہے ہو احرام کا بغیر نہیں جا سکتے. احرام کا مطلب ہے عمرہ. یعنی ہم چاہیں بھی کہ عمرہ نہ کریں تو بھی اجازت نہیں ہے. مکہ میں داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ احرام باندھنا ہی کلیئر بات. تو ہمیں انشاءاللہ احرام پہننا ہی پہننا, اس لیے کہ مکہ میں احرام کے بغیر داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں. اچھا جی ایک انتہائی اہم بات, اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. سچی وہ بات میں آپ کو سمجھا بھی دوں, عمرہ شروع اپنی مرضی سے ہوتا ہے, مکمل اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. کیا مطلب ہے جملے کا؟ دیکھیں نماز آپ شروع, میں سمجھا رہا ہوں بات کو, اس وقت میں صحیح غلط حرام حلال کی بات نہیں کر رہا. آپ نے نماز شروع کی 4 رکعت نماز, ایک رکعت پڑھ کر آپ نے کہا مجھے نماز نہیں پڑھ, دل نہیں ہو رہا, چھوڑو یار. ایسا کوئی نہیں کرتا مجھے معلوم ہے, لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. فرض کر لو ایک دم سے آپ کو جناب علی پتہ نہیں بچہ آ کے ٹکرا گیا, سائیکل آ کے ٹکرا گئی. گھر میں ایسے مسائل چھوٹے موٹے بہت ہوتے رہتے ہیں. آپ کے پیر میں شدید موچ آ گئی, آپ کے منہ سے چیخیں نکل گئیں آپ نے, اور آپ نے نماز توڑ دی. ٹھیک ہے, جب آپ نے نماز توڑی تو نماز ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ ٹوٹ گئی. یعنی شروع آپ کی مرضی سے ہوئی, آپ کی مرضی سے ٹوٹ بھی گئی. جان بوجھ کے بغیر کسی ریزن کی توڑی تو ممکن ہے آپ گناہ گار بھی ہو جائیں, لیکن چلیں فی الحال اس کی بات نہیں کرتے. لیکن آپ نے توڑی تو ٹوٹ گئی. جب ٹوٹ گئی تو ختم, اب آپ نماز میں نہیں ہیں. جو ایک مرتبہ گناہ ہونا تھا وہ ہو گیا, نماز ختم ہو گئی. اب آپ نے کام کرو, کچن میں جاؤ, پتہ نہیں ڈرائنگ روم میں جاؤ, مہمان کے پاس جاؤ, گیٹ پہ جاؤ, بچوں کو ڈانٹو, کھیلو کودو, جو کرنا کرو. نماز گئی تمہاری. روزہ رکھا آپ نے, بڑے بڑے اہتمام سے سحری کھائی, سب کچھ. صبح 9 بجے موڈ نہیں ہو رہا روزہ رکھنے کا, پانی پی لیا, گناہ گار ہو گئے, کفارہ لگ گیا آپ کی جگہ, لیکن آپ کا روزہ گیا. اب یو آر نو مور ان روزہ, اب آپ روزے میں نہیں ہیں, ختم. آپ کی مرضی سے شروع ہوا, آپ کی مرضی سے ختم ہو گیا. احرام باندھا آپ نے, احرام باندھ کے مکہ میں گئے. فرض کریں خدا نہ خواستہ مثلا کوئی ایسا حادثہ ہوا, آپ نے کہا یار اب اس سے میرا بی پی لو ہو گیا ہے, مجھے نہیں کرنا, بی پی ہائی ہو گیا مثلا, مجھے عمرہ نہیں کرنا, بس جی بہت ہو گیا, احرام باندھ لیا, اللہ اس کا ثواب دے, بس اتنا بہت ہے, باقی نہیں. سوری, عمرہ تمہاری مرضی سے شروع ہوا ہے, ختم تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا. ناؤ یو آر ان احرام. اب بی پی ہائی ہو گیا ہے کہ شوگر لو ہو گئی ہے کہ جناب علی جو ہے وہ ٹکنا مڑ گیا ہے کہ پلسٹر آ گیا, عمرہ مکمل کرو, اس کے بعد جان چھوٹے گی. اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ سب کو سلامت رکھے اور خیر سے انشاءاللہ واپس آئیں. فرض کریں کسی کا انتقال ہو گیا احرام کی حالت میں, اس کو پہلا غسل بیری کا ملے گا, دوسرا کافور کا نہیں ملے گا, خوشبو حرام ہے, احرام کی حالت ہے مرائی. دوسرا سادے پانی کا غسل, تیسرا سادے پانی کا غسل. مرنے کے بعد بھی احرام جان نہیں چھوڑے گا. خیر یہ تو ایک نقطہ نظر ہے, ورنہ دوسرا بڑا خوبصورت نقطہ نظر ہے. دنیا کے عام مردے کو کافور کا غسل دیا جاتا ہے خوشبو کے لیے. پروردگار کہتا ہے بابا یہ مجھے بہت پیارا ہے, اس کو دنیاوی خوشبو کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر وہ ایک الگ زاویہ نظر, میں فقہی مسئلے کے اعتبار سے انداز, لہٰذا مر بھی گئے تو کافور حرام.
عمرہ مکمل ہوگا خدا کی مرضی سے. میں کہوں کہ میں نے احرام اتار دیا, میں نے عمرہ توڑ دیا, آپ کا خیر ہے کہ آپ نے توڑ دیا, عمرہ نہیں ٹوٹا. جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں, جب تک عمرہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے مکمل نہیں کرو گے تب تک کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, ہماری کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ایک سال بعد پڑھتے ہیں محمد والے وہاں کو. اچھا, 2-3 باتوں کی یار ذہنی طور پہ تیاری کر لیں. یعنی یہ وہ چیز ہے کہ اب ہم اس پہ شرما نہیں سکتے. کلاسز ہماری 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو نارمل ہے, تو اس کی آپ تیاری کر لیں, ذہن بنا لیں. یا وہ ریل والی کہانی نہیں ہے کہ 3 منٹ بعد ریل چینج ہو جائے گی میکسیمم, نہ جی, یہ 90 منٹ تو یہی ریل چلنی ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے نا, تو فرام 75 to 90 منٹس مطلب وی شوڈ بی پریپیئرڈ. نمبر 1. نمبر 2, چلنے کی عادت کر لیں بھائی. حج کرنے جا رہے ہیں آپ, چاہے 10 لاکھ والا حج کریں, چاہے 20 لاکھ والا حج کریں, چاہے 50 لاکھ والا حج کریں, چلنا ہے آپ کو. ہمارے ایک اچھے دوست نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا, جن سے پوچھا کہ یار حج کو تم ڈیفائن کرو, کیسا لگا تمہیں حج؟ کہنے لگا کہ اللہ حج 3 چیزوں کا نام. نمبر 1 واکنگ, نمبر 2 واکنگ, نمبر 3 واکنگ. یعنی ایک عام انسان کی نظر سے دیکھیں, حج چلنے کا. اور انشاءاللہ جس موسم میں ہم جا رہے ہیں پیکیج بھی بڑا اچھا ہوگا. 10-11 ذی الحجہ کو 45 ڈگری سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ. وہ اس پر اللہ کرے ہو لائے میں, لیکن بڑی زبردست شاندار گرمی ہوگی. تو مطلب آپ جو ہے نا یہ اے سی ویسی کے اندر چلنے والی, مولانا صاحب وہ بیڈ روم سے واش روم تک واک کرتا ہوں ماشاءاللہ, وہ واک ضرور کرتے رہیں, لیکن 1-8 گھنٹے کی. اور تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا کہ گرمی کے وقت میں 4 بجے شام کو, 3 بجے شام کو 1 گھنٹے کی واک کی کم از کم عادت ڈالیں. یعنی آپ کچھ بھی کر لیں, سستا مہنگا کا تعلق نہیں ہے یہاں پر, سوائے اس کے کہ آپ اتنے بڑے ہو جائیں کہ آپ جو ہے نا سعودی رائل فیملی کے مہمان بن جائیں, تو پھر ممکن ہے کہ آپ کو وہاں واک نہ کرنی پڑے اور آپ کو اسپیشل ایمبولینس لے کر جائے اور جناب علی آپ جو ہے وہ اس میں سے بیٹھ کے تنکر مار دیں. باقی آپ کو چلنا ہے 10 ذی الحجہ 11 ذی الحجہ 12 ذی الحجہ چلنا. یو ہیو ٹو واک ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ, اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. تو یہ ان 2 چیزوں کی عادت ڈال دیں. اچھا جی, عمرہ ایک نظر میں جناب علی. تو اب خلاصہ یہ ہوا اب تک کی باتوں کا کہ ہم جو حج کریں گے وہ عمرہ تمتع ہوگا, دین حج تمتع ہوگا. لیکن ابھی ہم جناب علی عمرہ مفردہ سیکھیں گے. اچھا یوں سمجھ لیجئے کہ عمرہ مفردہ اور عمرہ تمتع میں فرق کوئی نہیں, لہٰذا میں ورڈ عمرہ مفردہ استعمال کر رہا ہوں, لیکن پریکٹیکلی عمرہ تمتع کا طریقہ کار بھی یہی ہے. تو سیکھنا آپ نے یہی ہے. عمرہ مفردہ 7 واجبات پر مشتمل ایک عبادت ہے. 7 اگر ہم ٹک لگا دیے تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اس کا فارمولا کے ذہن میں بنائیں, 1 + 2 + 2 + 2. اس طرح آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا بہت اچھے سے. 1 + 2 + 2 + 2. ایک کام کریں, اس کے بعد 2 کام, پھر 2 کام, پھر 2 کام. تو پہلا کام ہے اس کا نام ہے احرام, میقات سے احرام باندھنا. یہ ہو گیا ایک کام الگ. اس کے بعد جناب علی 2 کام ہے, طواف اور اس کی 2 رکعت نماز. یہ ایک پیئر ہے ہمیشہ, طواف اور اس کی نماز ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے. تو ایک طواف اور اس کی 2 رکعت نماز, یہ 2 کام ہو گئے, تو ایک پیئر ہی بن گیا. اس کے بعد صفا مروہ اور سر کے بال کاٹنے, یہ اگین ایک پیئر ہو گیا, صفا مروہ اور سر کے بال. پھر اگین ایک تیسرا پیئر, طواف النساء اور اس کی 2 رکعت نماز. طواف النساء کریں, اس کی 2 رکعت نماز پڑھیں, یہ آپ کے 7 کام مکمل ہو گئے. تو 1 + 2 + 2 + 2. تو اس طرح آپ کی ذہن میں بڑی آسانی سے بیٹھ جائے گا, طواف اور اس کی نماز, صفا مروہ اور جو ہے وہ تھوڑے سے سر بال کاٹنا, اور جناب علی طواف النساء اور اس کی نماز پڑھنا. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ نے عبادت سیکھی نہیں اور آپ جا رہے, تو اس سے مشکل اور اس سے پیچیدہ عبادت کوئی نہیں. اور اگر آپ سیکھ کر جا رہے تو اس سے زیادہ میٹھی اور شیریں عبادت پہ نہیں. یعنی آپ یہاں پر سارا ٹینشن لے لیں سیکھنے کا, ونس یو آر دیئر اب آپ انجوائے کریں اس عبادت. واقعاً ایکٹیویٹی بیسڈ عبادت ہے, اور قدم قدم پر آپ رب العزت سے باتیں کریں. آپ جب طواف کر رہے ہیں یو ول فیل کہ آپ اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں. اللہ سن رہا, آپ کو بلایا, اپنے گھر پر آنے کی اجازت دی, اپنا مہمان بنائے, کیوں نہیں سنے گا؟ کائنات کا انسان اپنے اپنے لہجے میں, اپنے اپنے انداز میں,
کبھی اہل بیت کے بتائے ہوئے الفاظ میں کتابیں کھول کر، کبھی کتابیں بند کر کے اس کا جو اپنا موڈ ہو رہا ہے باتیں کر رہا ہے انسان. اچھا وہیں پر آپ کو دوسرے لوگ ملیں گے جو موبائل سے پورے نہیں آ رہے، ان کی وہ جو ہے وہ ویڈیو کال ہی ختم ہو کے نہیں دے رہی ہے. خدا بہتر جاتا ہے، ہم کسی کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. ممکن ہے کسی کی ماں ہو، کسی کا باپ ہو، کسی کا بھائی ہو، آئی ڈونٹ نو. لیکن کوشش کریں کہ آپ کچھ دیر کے لیے ساری دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، صرف اور صرف اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں. کہاں دعاؤں کے ذریعے ماں باپ کو یاد کریں، دوستوں کو یاد کریں، احباب کو، بھائی بہن کو، وطن کو، سب کو، وہ اس کے انکار نہیں ہے. بٹ بی کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو عبادت کو انجوائے کریں گے. ہاں عبادت آپ کو نہیں پتا ہوگی کیا کرنا ہے، واقعی آپ پریشان رہیں گے. آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کرنا کیا ہے، کوئی آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوگا. تو ایک بات میری ذہن میں رکھیے کہ سیکھیں دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ. بٹ ونس یو لرن اٹ، آپ نے سیکھ لیا، آپ اس کو انجوائے کریں. شوق لقائے پروردگار میں اس عبادت کو کریں، خوف بکرا میں عبادت نہ کریں. میں آپ کو بتاؤں جینوئنلی میرے ساتھ ہوتا ہے. کوئی مومن آئے، سوال پوچھا، مولانا صاحب وہ احرام کے اندر کوئی واش روم میں گئی تو واش روم میں گیا تو مثلا صابن رکھا ہوا تھا تو دھیان نہیں رہا تو خوشبو والا صابن تھا، پھر ذرا سر پکڑ لیا، سامنے آئینہ بھی تھا تو آئینہ بھی دیکھ لیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں جام بوجھ کے کیا تھا. نہیں آئینہ جام بوجھ کے دیکھا تھا. نہیں بس ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، جواب دے دیا. چہرے پہ بھی اتنی پریشانی جو سوال پوچھنے سے پہلے تھی. کیا ہو گیا؟ آپ نے سوال پوچھا، میں نے جواب دے دیا. نہیں مولانا وہ بکرا، میں نہیں بکرا بھی نہیں. ہاں آپ سب یعنی حلال تھا کہ حرام تھا وہ مولانا صاحب چھوڑو، وہ دیکھا جائے گا، وہ ہم نپٹ لیں گے پروردگار سے. بکرے کا بتا، بکرا لگا کہ نہیں لگا. مطلب سمجھا پا رہا ہوں وہ بات. عمرے کو جو ہے نا خوف بکرا میں نہیں کریں، اس شوق میں کریں کہ میں پروردگار کا مہمان بن کے جا رہا ہوں. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، مالداروں سے بات ہے تو پروردگار نے کچھ جگہوں پر بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا یہ بکرے وغیرہ لگائیں تاکہ سیدھے چلے. وہ سمجھتے نہیں ورنہ اس کے بغیر. اب میں کوئی برا نہ لگائے لیکن اب یہ ہے تو ہے، کیا کر سکتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے چلو ورنہ بکرے لگیں گے، جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا کرو. خبردار اپنی عقل اپنی کوئی میں چلانا. ٹھیک ہے سیکھ لے ایک مرتبہ پھر انجوائے کریں. تو خیر یہ 7 واجبات ہیں. تو سب سے پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا. اس میں ہمارے پاس صرف اسی کے اندر 6 الگ الگ ہیڈنگز ہیں. احرام باندھنے کا مقام، میقات کہاں سے احرام باندھنا ہے، احرام باندھنے کا عملی طریقہ، نمبر 3 احرام کے واجبات، نمبر 4 احرام کے مستحبات، نمبر 5 احرام کے مکروہات، اور نمبر 6 احرام کے محرمات، یعنی وہ چیزیں جو احرام میں حرام ہو جاتی ہیں. اچھا 6 کی 6 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. احرام کہاں سے باندھنا ہے، کیا طریقہ کار ہے، پھر احرام میں واجب کیا کیا، احرام میں مستحب کیا کیا ہے، وہ کون سی چیزیں جو کہا ہے کہ بھئی مت کرو، کرو گے تو ہم ڈانٹیں گے نہیں، بکرا وغیرہ نہیں لگائیں گے لیکن مت کرو. اور ایک لسٹ ہے جس میں کہا ہے کہ خبردار یہ نہیں کرنا ورنہ بکرا. تو وہ محرمات نمبر 6. اب دیکھیں 1 بائی 1. مکہ کے سفر کرنے والوں کے لیے مکہ کے اطراف میں 5 وہ مقامات ہیں جہاں سے احرام باندھے بغیر آگے بڑھنا جائز نہیں ہے. احرام باندھے بغیر، احرام پہنے بغیر، واٹ ایور ورڈ یو کین یوز. یہ 5 مقامات ہیں. یعنی مکہ کو آپ درمیان میں کر لیں تو 5 الگ الگ مقامات ہیں. ایک مقام 400 کلومیٹر دور ہے، جو نیئرسٹ میقات ہے وہ 70 کلومیٹر دور ہے، کوئی 250 کلومیٹر دور ہے. ٹھیک ہے جی. پھر 5 الگ الگ مقامات ہیں. ہمارے سفر میں 2 مقامات آئیں گے لانگ والوں کے لیے، ایک مقام آئے گا شارٹ والوں کے لیے. لانگ والوں کے لیے 2 مقامات آئیں گے. ہم جدہ اتریں گے اور جدہ سے اتر کر ہم ایک میقات پہ جائیں گے جس کا نام ہے جوفا. وہاں سے ہم عمرہ مفردہ کا احرام باندھیں اور پھر سب کے سب مدینہ چلے جائے گی. شارٹ والا دور بھی مدینہ آ جائے گا. مدینہ سے لے کے ایک اور میقات آئے گا جس کا نام ہے مسجد شجرہ. دیکھیں ذرا احرام باندھنے کا مقام ایک ہے میقات جوفا، مکہ سے تقریباً 189 کلومیٹر دور ایک میقات جو غدیر خم کے میدان کے تقریباً 4 کلومیٹر کے دائرے میں واقع ہے. تو یوں سمجھ لیجیے کہ جو لانگ والا گروپ ہے اس کو ایک زیارت بخود نصیب ہو جائے گی، وہ غدیر خم کے میدان کی زیارت. البتہ وہ اس طرح سے نہیں ہوگی کہ ہم کہیں کہ صاحب یہ غدیر خم کا میدان. وہ اس طرح سے ہوگی کہ انشاءاللہ آپ جہاں پر جائیں گے وہیں آس پاس میں کہیں غدیر خم کا میدان ہے. چونکہ ہم کو موو کرنے کی اجازت نہیں، لہٰذا ہم کہیں اور نہیں جائیں گے. لیکن آسان الفاظ میں کہوں کہ غدیر خم کی فضاؤں میں سانس لے کر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ سعادت لانگ والوں کو ملے گی
شارٹ والوں کو نہیں ملے گی۔ دوسرا میقات میقات مسجد شجرہ جسے ابیار علی یا ذوالحلیفہ بھی کہا جاتا ہے، یہ مدینے سے مکے جانے والوں کا میقات ہے۔ یہ میقات رابغ یا میقات جوفہ، اس طرح کا بورڈ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہاں پر، اس طرح کی مسجد ہے، تو اس مسجد کے اندر جا کر ہم عام طور پر احرام کی نیت کرتے ہیں۔ واش روم بنے ہوئے ہیں، زبردست بنے ہوئے ہیں، بیتھ رومز بنے ہوئے ہیں غسل احرام وغیرہ کے لیے، شاندار۔ تو وہاں پہنچ کر پہ آرام سے غسل کرتے ہیں، جو ہے وہ پریپیئر ہوتے ہیں، مسجد کے اندر جاتے ہیں، خواتین الگ جینٹس الگ، نیت کرتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، دوبارہ بسوں میں آگے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بڑا شاندار میقات ہے، بڑا زبردست میقات ہے۔ پھر یہ والا میقات جو نظر آ رہا ہے یا ہو مسجد شجرہ کا میقات ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واش روم بلاکس ہے پورے کے پورے، یہ 1 2 3 4 5، اسی طرح 5 یہاں پر ہے۔ یہ 10 واش روم بلاکس اور درمیان میں پوری کی پوری مسجد۔ یہ فرنٹ پہ جناب علی جو ہے وہ مردانہ مسجد ہے، بیک پہ جناب علی جو ہے وہ خواتین کی مسجد ہے۔ تو اندر جا کر احرام کی نیت کرنا ہوتی ہے، تلبیہ پڑھنا ہوتا ہے، مرد حضرات اندر تلبیہ پڑھتے ہیں، خواتین بھی اندر جا کے پڑھتی ہیں لیکن وہ خود سے پڑھنا پڑتا ہے ان کو۔ لیکن مسجد شجرہ انشاءاللہ جب مدینہ سے آئیں گے تو اس میقات سے وہاں پر احرام باندھیں گے۔ یہ ایک طرح سے اور ویو ہے مسجد شجرہ کے اندر جانے کا، جو مین گیٹ یا گیٹ نمبر 1 جس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ احرام باندھنے کا عملی طریقہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ بھئی 2 چادریں پہننی ہیں آپ کو سمپل، ایک کو آپ لنگی کہیں گے اور ایک کو آپ جو ہے وہ ردا کہیں گے، چادر کہیں گے۔ لنگی اس طرح سے باندھیں کہ ناف سے بیلی بٹن سے لے کر آپ کے نیز تک کم از کم اتنا کور کر لیں، اور ردا اس طرح سے پہنے کے اوپر سے شانوں کو ڈھانپ لیں۔ 2 چادریں کم از کم ہونا ضروری ہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر فرض کریں سردیوں کا موسم ہے، اب کو سردی لگ رہی ہے، اب 2 چادریں لے لیں اوپر، ٹھیک ہے، 3 لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو 2 منیمم، یعنی 2 سے کم میں احرام نہیں ہوگا کہ میں صرف ایک ہی چادر پہن لوں اور احرام ہو جائے، نہیں، 2 چادر، لیکن زیادہ ہو سکتی ہیں، مسئلہ نہیں۔ یہ طریقہ دیکھ لیں جناب، آپ کی دونوں کو دقت ہے، آپ کہ ایک ایک سامنے لے آئے، یہ غلطی کی ہے، رائٹ 100% رائٹ۔ اچھا آپ تو رائٹ کہتے ہیں، آپ کو کیا ہوتا ہے تو پی یوں کرتے پڑے ہو کہ رائٹ تو نہیں، رائٹ اینڈ 100% رائٹ۔ اب یوں بڑے نہیں کہ اب یہ سارا کمال چل رہے ہیں آپ کا۔ ایک بار پھر دیکھیں ذرا اس چادر اس کو دیکھیں۔ طریقہ سمپل یہ ہے، مرد حضرات کو میں بتاؤں، میرے چیز میں لنگی باندھنے کا طریقہ بتایا اس ویڈیو کے اندر، کیونکہ شدادہ اوپر سے ڈال دیں گے۔ سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ دونوں کونوں کو ملا لیں۔ اچھا اس میں کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کے سیستانی صاحب کا طریقہ یہ اور خامنہ صاحب نے، ایسا کچھ نہیں۔ اس کا تعلق ہے جناب علی صاحب پنجاب کا طریقہ یہ اور سندھ کا طریقہ یہ، اور جس کی جیسی مرضی۔ تو آپ کسی بھی طریقے سے باندھیں، اگر آپ کو طریقہ آتا ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو اگنور مارنا ہے، سیدھا سیدھا، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لینے۔ ورنہ یہ طریقہ وہ ہے جو یوں سمجھ لیجئے کہ برسوں کے تجربات کے بعد ہمارا خیال ہے کہ دس از دی بیسٹ وے۔ اس میں احرام مضبوط بھی ہوتا ہے، کھلتا بھی نہیں ہے، اور جناب علی جو ہے وہ چلنے میں بھی آسانی رہتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جناب علی احرام کی دونوں کونوں کو ملا کر ایکسٹریم رائٹ، اگر آپ رائٹی ہیں، اور اگر آپ لیفٹی ہیں تو ایکسٹریم لیفٹ۔ بس مسٹیک یہیں پر ہوتی ہے کہ انسان ایکسٹریم رائٹ کہتے ہیں لیکن جناب علی وہ ادھر ہاتھ رکھ، ادھر ہے سامنے نہیں ملانا یار، اچھا رائٹ پہ یوں کر دیا، نہیں یہ بھی غلط ہے۔ ایکسٹریم رائٹ کا مطلب 90 ڈگریز پر، ناٹ 45 ڈگریز۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیے ذرا یہ بتایا کہ یہ غلطی نہیں کرنی، آگے نہیں کر دینا اس کو، بالکل ایکسٹریم رائٹ۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے ایکسٹریم رائٹ پہ رکھا، انگوٹھے، یہ سارا کمال سمجھیں کہ سارا جو معجزہ ہے نا وہ اس انگوٹھے کے اندر ہے۔ آپ نے انگوٹھا کہاں رکھا؟ انگوٹھا آپ نے جو ہے نا آگے نہیں رکھنا، بالکل سائڈ پہ موڑ دیں اور باہر کی طرف بل دے دیں۔ یہ آپ کا احرام جناب علی مضبوط ہو گیا، اب یہ نہیں کھلتا، کہیں نہیں جاتا۔ یہ آپ دیکھیں بچہ لٹک جائے گا، نہیں احرام نہیں کھلتا۔ اتنا مضبوط ہونا اس لیے ضروری ہے کہ آج میں آپ کو 2 دن احرام باندھنا ہی ہے۔ 8 ذیل کو باندھ دیں گے، 10 ذیل کو کھولے گا جا کے، 3 دن، 8 نہ 10۔ تو خیر اجازت ہے دوبارہ کھول کے باندھنے کی، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈھیلا ہو گیا تو آپ سائڈ پہ ہو کے مثلا دوبارہ کر لیں، وہ شریعت آپ کو منع نہیں کرتے۔ لیکن جتنا مضبوط ہوگا اتنا آپ کو جو ہے وہ کمفرٹ، اس لیے کہ آپ اسی میں آپ کو بسوں میں چڑھنا ہے، اترنا ہے، خیموں میں جانا ہے، کنکر مارنے جانا ہے، گنجے ہونے جانا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ آپ کا ایک طرح سے روزمرہ کا لباس بن جائے گا یہ وہاں جا کر، جینٹس کے لیے۔ خواتین کے تو ان کا اپنا لباس احرام ہے۔ تو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ گروپ پہ شیئر کر دی جائے گی، آپ اس کو دیکھ کے اپنی جو ہے وہ مزید پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔
خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس لباس احرام ہے. خواتین کے لباس میں شرط ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ خالص ریشم کا نہ ہو, بس کوئی بھی حصہ, نہ انڈر گارمنٹس نہ جناب علی مین ڈریس. خالص ریشم پیور سلک از ناٹ الاؤڈ. ہاں اگر مکسڈ ہے 35-65 وہ مسئلہ نہیں, 45% 55 واٹ ایور بس الاؤڈ. 65 اگر سلک ہے تب بھی الاؤڈ. ہاں اتنا نہ ہو جناب علی کہا جا سکے کہ یہ سلک ہی ہے, بس پیور سلک از ناٹ الاؤڈ. اس طرح سے پہنے کہ سر کے بال اور کان مکمل طور پر چھپ جائیں, ٹھوڑے کے نیچے تک بھی سارا حصہ چھپ جائے, چہرہ مکمل کھلا رہے. جس طرح ابھی آپ لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے اس طرح کا چہرہ پورا کھلا ہونا چاہیے. قرآن مسلم کی خواتین کے لیے اضافی ذمہ داری ایک طرح سے جو شریعت میں نہیں لکھی ہوئی, مناسک حج میں بھی نہیں لکھی, توضیح مسائل میں بھی نہیں لکھی ہوئی, وہ ہمارے قاعدے قانون میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو کاروان جو ہے وہ آپ کے نام والا مکنا پرووائڈ کرے گا, وہ پہنیں. آپ کو جناب علی جو ہے وہ اوپر سے ایک طرح سے وہ جیکٹ دیا جائے گا, آپ نے خواتین نے مسلسل وہ ویئر کرنا ہے. وہ کیا ہوتا ہے جناب علی کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے, ہمارے لیے آسانی رہتی ہے کہ ہمارے گروپ کی خواتین ہیں, گروپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. تو وہ ایک طرح سے آپ کا یونیفارم کہہ لیں, ڈریس کہہ لیں, وہ آپ کو ہم انشاءاللہ آج ہی دے رہے ہیں, تو اس کے بھی آپ نے جو ہے وہ کیئر کرنا ہے سفر کے دوران. اچھا تھی مشترکہ شرائط لیڈیز جینٹس دونوں کی. احرام کا کوئی بھی لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں سے بدن چھلکے. ٹھیک ہے جی, گرمیوں کا موسم میں تو صاحب اتنا باریک کہ پھر وہ بدن اس پہ چھلک رہا, نہیں الاؤڈ نہیں, وہ احرام باطل ہو جائے گا. تھوڑا سا یعنی تھوڑا سا موٹا کپڑا ہونا چاہیے کہ جس میں سے بدن نہ چھلک رہا ہو, سمپل. نمازی کے لباس کی تمام شرائط پاک ہو, نجس نہ ہو وغیرہ وغیرہ ساری ہیں. کسی کا استعمال کیا ہوا احرام اس کی اجازت سے استعمال کیا جا سکتا ہے, چاہے جینٹس کا ہو چاہے وہ لیڈیز کا. نئے احرام کو دھوئے بغیر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. احرام مسلسل پہنے رہنا ضروری نہیں, بلکہ بوقت ضرورت یا آرام وغیرہ کے لیے اتارا یا تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ جملہ تو بڑا سمپل سادہ ہے, لیکن قیامت ہے یہ جملہ, آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اور اگر آپ سمجھنا چاہتے تھے سلوات پڑھ دیں پھر سے مرتبہ محمد وعلی محمد. قیامت یہ ہے جملے کے اندر کہ ہم نے پڑھ بھی دیا جملہ, اب آپ نے سنا, اب جو آپ نے سنا تو آپ نے سمجھا وہ نہیں جو ہم نے سمجھا پڑھتے ہوئے, اس لیے ہمیں تو پتہ ہے اس کا مطلب کیا. آپ نے اپنی مرضی سے مطلب سمجھ لیا. اچھا روحانی صاحب نے کہا تھا احرام مسلسل پہنے رہنا ضروری نہیں, ضرورت کے وقت یہ آرام کے لیے تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اوکے, اب ہم یہاں سے پہنچے, مثال کے طور پر مکہ پہنچ گئے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, رات کو مثلا 10 بجے 11 بجے مکہ پہنچ گئے. ہم نے کہا صاحب عمرہ کریں گے صبح 6 بجے, مثال اب سو جائیے 4-5 گھنٹے, اور آپ کی جملہ یاد تھا. روحانی صاحب نے کہا تھا احرام مسلسل پہننا ضروری نہیں ہے, آپ نے احرام کی 2 چادر اتاری, نائٹ سوٹ پہنا, سو گئے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مطلب نہیں ہے. اتارا جا سکتا ہے کا مطلب آپ واش روم جا رہے ہیں, آپ اتارتے کوئی مسئلہ نہیں, یہ ہو گیا اتارنے کا مطلب. تبدیل کرنے کا مطلب آپ کا احرام گندا ہو گیا, پانی گر گیا, پتہ نہیں, آپ چینج کر کے دوسرا احرام پہن لیں, یہ ہے مطلب. خواتین جیسے مثال کے طور پر, اچھا خواتین کو یہ پریولیج مل جائے گا کہ بھئی مثلا کمرے میں گئے, آپ نے کہا احرام کا ڈریس اتار کے دوسرا ڈریس پہن لے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ خواتین کے اندر کیا آرام تھا, خالص ریشم نہیں ہونا چاہیے. تم نے وائٹ اتار کے بلو پہن لیا, بلو اتار کے پنک پہن لیا, پنک اتار کے ریڈ پہن لیا, کوئی مسئلہ نہیں. قمیص شلوار اتار کے ٹراؤزر ٹی شرٹ پہن لیا, کوئی مسئلہ نہیں. مردوں کے لیے مسئلہ ہے سلا ہوا حرام تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ احرام مسلسل پہنے رہنا ضروری نہیں, کلیئر, لیکن کسی حرام کی پرمیشن نہیں ملے گی. تو سلا ہوا مردوں کے لیے حرام تھا, تو وہ ہم کو پرمیشن نہیں ملے گی کسی صورت میں بھی, جب تک آپ پورا عمرہ مکمل نہ کر لیں. سمجھ آئے گا؟ اب آپ بس میں بیٹھے ہیں, گرمی ہو رہی ہے, آپ بیٹھے تھے, جناب علی آپ کا احرام اوپر کی چادر اتر گئی, صرف جناب علی لنگی ٹھیک ہے, مسئلہ نہیں. آپ کو نظر آئے گا عرفات میدان میں والنٹیئرز کام کر رہے ہوں گے, احرام کی چادر اتار کی پھینکی ہوئی ہے, صرف جناب علی جو ہے لنگی پہن کے کام کر رہے ہیں, ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں مثلا, پتہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ہے اس جملے کا مطلب کہ مسلسل پہنے رہنا ضروری نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے ایک بار احرام پہن لیا تو مطلب ہل بھی نہیں سکتے, اس کو پکڑ کے رکھنا ہے, نہیں نہیں, پہنا ہوا ہے, گر گیا, سائڈ پہ ہو گیا, بدن کھل گیا, کوئی مسئلہ, فیل کمفرٹیبل. ہاں جو حرام کاموں کی لسٹ ہے وہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے, اس حرام کام کی لسٹ کو انجام دینے کی اجازت نہیں ملے گی. کلیئر؟ تو خواتین بھی مثال کے طور پر مولانا صاحب چینج کر لیں, کر لو, مسئلہ نہیں. ہاں ابھی آگے جا کے پڑھیں گے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ,
خدا ہی پسند کرتا ہے کہ تلبیہ پڑھنے سے لے کر جب تک عمرہ مکمل نہیں کیا ڈریس چینج نہ کرو، یہ مکروہات میں سے ہے، لیکن کر لو کو مسئلہ نہیں، خاص طور پر گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، چائے گر گئی، پتہ نہیں جناب کافی گر گئی، سالن گر گیا، مطلب کوئی خاتون نجاست کے عالم میں، احرام باندھ لیا جناب علی، 3 دن کے بعد عمرہ کرنے کی باری آئے گی، اب اس بیچاری سے ہم کہیں کہ صاحب ایک تو تم اس حالت میں 3 دن ایک ہی ڈریس استعمال کرو، 4 دن کی ڈریس استعمال کرو، شریعت پابندی نہیں لگا رہی. آپ یہ پابندی ذہن میں رکھیں کہ خالص ریشم نہیں ہونا چاہیے. اب 1 ڈریس 2 ڈریس 3 ڈریس چینج کرے، دوبارہ پہن لیں، دوسرا دوبارہ پہن لیں، پھر 2 کے دوبارہ پہن لیں، چلے سوال ہو کلیئر. جو حرام کاموں کی لسٹ ہے اس کی پرمیشن نہیں ملے گی. البتہ احرام کی ساری پابندیاں عمرہ مکمل ہونے تک باقی رہتی ہیں. تو اس مطلب کو جملے کو ذہن میں رکھیں. جو پابندی ہے ان میں سے کسی چیز کی اجازت نہیں مل رہی آپ کو، صرف چینج کرنے کی یا تبدیلی کرنے کی اجازت مل رہی. ٹھیک ہے. واجبات احرام، 3 کام واجب ہے بھائی احرام میں. خواتین کے لیے 2 کام. پہلا کام ہم مردوں کے لیے تمام سلا ہوا لباس اتار کر 2 چادریں پہننا، سمپل. اب 2 چادریں پہنی مرد حضرات. خواتین اپنا ڈریس پہن لیں، جو ان کا ڈریس ہے وہ ان کا لباس احرام ہے. تو یہ احرام کا ڈریس مردوں نے پہن لیا 2 چادریں، خواتین نے اپنا ڈریس پہن لیا. اب 2 کام خود کو کرنا ہے. نمبر 1 نیت کرنی، اور نمبر 2 3 تلبیہ پڑھنا ہے. نیت کیا کریں گے؟ مثلا میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا یا باندھتی ہوں قربۃ اللہ، یہ نیت ہو گئی. عمرہ تمتع کر رہے، میں اپنے عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہے باندھتی ہوں قربۃ اللہ. میں اپنے حج تمتع کا احرام باندھتا ہے باندھتی ہوں قربۃ اللہ. نیت ہو گئی. تلبیہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ لک والملک لا شریک لک لبیک. جیسے تلبیہ پڑھا آپ کا عمرہ اسٹارٹ. آپ نے ڈریس پہنا تھا، عمرہ اسٹارٹ نہیں ہوا تھا. آپ نے نیت کی تھی، عمرہ اسٹارٹ نہیں ہوا تھا. اچھا عمرہ اسٹارٹ نہیں ہوا تھا، میں سمبولک لینگویج میں بات کروں. آپ نے ڈریس پہنا تھا، آئینہ حرام نہیں ہوا تھا. آپ نے نیت کر لی تھی آئینہ حرام نہیں. آئینہ کب حرام ہوا؟ جب تلبیہ پڑھا. آپ نے احرام ڈریس پہن لیا تھا، بال بنانا حرام نہیں ہوا تھا. بال ٹوٹے تھے، ٹوٹنے کا مسئلہ توڑو اصلاً، ابھی احرام تو نہیں باندھو. نیت کر لی، حرام نہیں ہوا. تلبیہ پڑھ لی، اب بال نہیں بنا سکتے. تو جو پابندیاں لگیں گی کب لگیں گی؟ ونس یو ریسائٹ تلبیہ. کلیئر. تلبیہ کی 4 لائن ہیں جی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک. لیکن آپ سن لیں، ابتدائی 2 سطریں واجب ہیں، باقی سطریں مستحب ہیں. یعنی آپ کو صرف 2 لائنیں پڑھنی ہیں اصل. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ڈن ہو گیا، عمرہ اسٹارٹ ہو گیا، حج اسٹارٹ ہو گیا. اب اور 2 لائنیں پڑھو گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہے. ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک لبیک. پڑھ لو، اچھی بات. نہیں پڑھو اوکے. احرام کی پابندیاں نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہی شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ہم نے تلبیہ پڑھا اب شروع ہوگی. جب تک تلبیہ نہیں پڑھا تھا تب تک آپ کا عمرہ شروع نہیں ہوا تھا. تلبیہ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے جی، منہ سے بولنا ضروری ہے. چپ رہیں گے تو نہیں چلے گا، دل میں پڑھیں گے نہیں چلے گا. یو ہیو ٹو پروناؤنس اٹ. منہ سے بولنا ہے. لبیک اللہم لبیک. اچھا ایک بات یہاں پر میں لگے ہاتھوں آپ کو سمجھا دوں. ایک بڑی زبردست مسٹیک ہے جو خواتین کرتی ہیں، زیادہ تر، ممکن ہے مرد بھی کرتے ہیں. وہ ہے کہ ہم جب نماز یا کوئی بھی چیز کہتے ہیں آہستہ آواز سے پڑھنے کا. خاص طور پر نماز میں بڑا ہوتا ہی کہ بھئی زور اثر کی نماز آپ کو آہستہ آواز سے پڑھنی یا خواتین کو آہستہ آواز سے پڑھنی. تو خواتین آہستہ آواز کی جگہ بے آواز نماز پڑھنا شروع کر دیتی، ساؤنڈ لیس. صرف لپس ہل رہے ہیں اینڈ دیر از نو ساؤنڈ ایٹ آل. یہ بے آواز ہے. دیکھیے 3 چیزیں، آواز، بے آواز. آواز کی بھی 2 قسمیں، بلند آواز، آہستہ آواز. تو پریکٹیکلی 3 چیزیں ہو گئی، بلند آواز، آہستہ آواز اور بے آواز. ہم نے کیا کہا؟ آہستہ آواز. ہم نے کب کہا بے آواز؟ آپ نے سمجھا غلط ہے، ہم نے بولا نہیں بے آواز. تو جب بھی ہم کہتے ہیں کہ نماز آہستہ آواز سے پڑھنی ہے، یعنی آہستہ آواز سے پڑھنی ہے، بے آواز نہیں پڑھنی. تلبیہ پڑھتے ہو آہستہ رکھنی ہے اوکے، لیکن پڑھنا آواز رکھنی ہے. تو خواتین انہیں نمازیں غلط کرتی ہیں. اپنی نمازیں خواتین اگر بغیر آواز کے پڑھتی ہیں تو میں ایک مزاح کے طور پر جملہ کہتا ہوں کہ حقیقی خدا کے سامنے آواز نکالنی ہے، مجازی کے سامنے نہیں نکالنی. مجازی کے سامنے رکتی نہیں ہے، حقیقی کے سامنے نکلتی نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, وہاں آواز نکالیں, ٹھیک ہے, وہاں آواز نکالنی ہے, انہیں باقاعدہ پروناؤنس کرنا ہے. تو تلبیہ آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے, نمازیں جو آپ نے پڑھنی ہے, تو نمازیں پڑھنے میں آپ کو آہستہ آواز, چاہے وہ قرات ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو. مردوں کو بھی جب ظہر اثر ہم کہتے ہیں آہستہ آواز سے پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے, یعنی آواز نکالنی ہے. تسبیحات اربعہ مردوں کو ہم کہتے ہیں آہستہ آواز سے پڑھنا ہے, تو اتنی آواز کہ سرگوشی جسے آپ کہتے ہیں, وسپر, کم از کم اتنی آواز ہو کہ سرگوشی کہ اگر کوئی براور میں کھڑا ہے تو وہ, اور شور نہیں ہے تو وہ سن سکے, اتنی آواز ہونا ضروری ہے. اچھا جی, تلبیہ کی احرام میں وہی حیثیت ہے جو نماز میں تکبیرۃ الاحرام کی ہے, اور تلبیہ صحیح عربی میں ادا کرنا ضروری ہے, عربی سے صحیح ہونی چاہیے. تلبیہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے, کوئی دیکھ کر پڑھے, پڑھوا لے اور انسان پڑھ لے, کافی ہے. آپ رٹا لگا لیں, ٹھیک ہے, رٹا نہیں بھی لگا دیں, دیکھ کے پڑھ لیں. میں اگر ہم اپنے کانٹیکٹ سے بات کروں, پاکستانی کانٹیکٹ میں, تو نقل کرنے کی اجازت ہے آپ کو, آپ دیکھ کے پڑھیں. یعنی یوں سمجھ لیجیے آسان الفاظ میں کہ پروردگار کو اس سے غرض نہیں کہ تمہارا حافظہ کتنا اچھا ہے, پروردگار پہ دیکھ رہے تم کتنا خلوص سے پڑھ رہے ہو, دیکھ کے پڑھو, وہ مسئلہ نہیں, لیکن خلوص, یو مین اٹ. جب آپ کہہ رہے ہو لبیک اللہم لبیک, تو تم اس کو مین کرو نا کہ یس معبود میں آ گیا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, معبود کوئی نہیں تیرے سوا, تو ہے تو پھر ختم, کچھ بھی نہیں ہے, تو مل گیا تو سب مل گیا. اور یہ یوں سمجھ لیجیے کہ عرفات کے میدان میں آپ جب پہنچیں گے, اور شاید یہ مزاج اس کمال پر پہنچے گا جہاں تلبیہ پڑھنے کی اجازت تو نہیں ہوگی, ختم ہو چکی ہوگی, آئیں گے مسائل فقہ, لیکن امام حسین کی دعا میں آپ پھر ایک جملہ پڑھیں گے آخر میں دعا عرفات, جب تقریباً عصر کا وقت ہوتا ہے, مغرب سے ابھی ایک آدھ گھنٹہ باقی ہوتا ہے, وہاں پر ابھی دعا عرفہ امام حسین کی پڑھتے ہیں. وہاں یہ جملہ کہتے ہیں, معبود جس نے تجھے پا لیا اس میں کھویا کیا, جس نے تجھے کھو دیا پایا کیا. تو بڑا کمال ہے جی. یعنی اگین حج ہے تو یاد کرنا ضروری نہیں ہے, تو پڑھو, دیکھ کے پڑھو بے شک, لیکن خلوص کے ساتھ پڑھو. تلبیہ کو احرام کی حالت میں بار بار تکرار کریں, 70 مرتبہ تلبیہ پڑھنے کی بہت فضیلت ہے. اچھا, بالخصوص ان حالات میں, ان حالات سے مراد یہ ہے کہ ہر چینج آف سچویشن, سو رہے ہو تلبیہ پڑھو, جاگ رہے ہو تلبیہ پڑھو, سواری پہ سوار ہو رہے ہو تلبیہ پڑھو, سواری سے اتر رہے ہو تلبیہ پڑھو, پیدل جا رہے ہو مثلا, چڑھائی پہ چڑھ رہے ہو تلبیہ پڑھو, چڑھائی سے اتر رہے ہو تلبیہ پڑھو, بیٹھ رہے ہو تلبیہ پڑھو, اٹھ رہے ہو تلبیہ پڑھو, انہیں ہر وقت نماز مکمل کی تلبیہ پڑھو. ابھی مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, ہم تو بس میں بیٹھتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں 6 گھنٹے میں, 4 گھنٹے میں, 2 گھنٹے میں. جو پیغمبر کے دور میں, ائمہ کے دور میں مدینہ سے چلتے تھے 8 دن 10 دن لگتے تھے, 400 کلومیٹر ہے. مدینہ کے کونے پر ہے جناب علی مسجد شجرہ, یعنی ایک طرح سے مدینہ میں ہی سمجھ لیں آپ, اور وہاں سے جناب علی احرام باندھ کے 400 کلومیٹر پیدل. تو اس وقت مزہ آتا تھا کہ بھائی چڑھائی آ گئی تلبیہ, ادھر رہے تلبیہ, نماز کا وقت آیا تلبیہ, سونے کا وقت آیا تلبیہ, جاگنے کا وقت آیا تلبیہ. مطلب ایک الگ ہی رونق ہوتی ہوگی جو شاید چشم تصور سے انسان دیکھ سکتا ہے, ویسے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. نیند سے بیدار ہوتے وقت, کسی سوار سے ملتے وقت, واجب مستحب نمازوں کے بعد, چڑھائی پر چڑھتے اترتے وقت, سواری پر سوار ہوتے اترتے وقت, رات کے آخر میں. اور مردوں کے لیے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا مستحب ہے, یعنی خواتین کے لیے آہستہ آواز سے, لیکن آواز ہونی چاہیے. تلبیہ ختم کرنے کا وقت, باہر سے آنے والا جب مکہ کے مکانات نظر آنا شروع ہو جائے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دے, ریڈ لائن. اب اس میں یہاں پر آتے ہوئے سمجھ لیجیے کہ عالم اسلام میں اور اہل بیت کے ماننے والوں میں بڑا کلیئر فرق ہے. عالم اسلام تلبیہ پڑھتا ہے خانہ کعبہ میں انٹرنس تک, ان کا تلبیہ پڑھنے کا وقت تب ختم ہوتا. طواف پہ آپ کو ایک آدمی میں تلبیہ پڑھتا ہوا نظر نہیں آئے, لیکن مسجد الحرام کے دروازے پر آپ کو نظر آئیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے, اندر جاتے ہوئے تک تلبیہ پڑھتے نظر آئیں گے. آپ جب جا رہے ہوں گے اپنے ہوٹل سے تو راستے میں اگر کوئی اور کاروان مل گیا, کوئی اور گروپ میں, وہ تلبیہ پڑھتا ہوا جا رہا ہوگا, بلکہ آپ سے بھی کہے کہ اللہ حج لبیک اللہم لبیک. حرام ہو چکا, حرام, یعنی یہاں پہ لفظ حرام نہیں لکھا. جیسے ہی مکہ کے مکانات نظر آنا شروع ہوں تلبیہ پڑھنے کا وہ ختم, اب تلبیہ نہیں پڑھنا. تو ونس وی انٹرڈ مکہ, ابھی ہوٹل بہت دور ہے, ونس وی انٹرڈ مکہ تلبیہ پڑھنے کا وہ ختم. تو اس سے پہلے جتنا پڑھنا ہے پڑھیں, بہت تاکید ہے. مستحبات احرام, احرام باندھنے سے پہلے بدن کو پاک کرے, ناخن کاٹے, مونچھوں کی اصلاح کرے, زیر بغل زیر ناف بالوں کو صاف کرے, انہیں کمپلیٹلی اپنا وہ کلین کرے. بڑی تاکید ہے اس کی. ایک انتہائی اہم مستحب جہاں پر آ کر مجھے اپنی کلاس کو آج مکمل کرنا ہے, بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کلاس کو جو ہم پلان کرتے ہیں بالکل الگ سے, اس کا ریزن جی جملہ ہے مرد حضرات کے لیے. جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ ذی القعدہ کی پہلی تاریخ سے اپنے سر اور داڑھی کے بالوں کو نہ کاٹے. یہ مستحب ہے, البتہ واجبات نہیں.
یعنی یوں سمجھ لیجیے جناب علی کہ اہل بیت یا اطہار کے زمانے میں، پیغمبر کے زمانے میں حج کی تیاری، تو جو سب سے امپورٹنٹ تیاری تھی وہ یہی تھی کہ بھائی اب جانا ہے مکہ تو وہاں جا کے کرنے ہوں گے بھائی، آپ سارے کے بال بھی نہیں کاٹنے، آپ داڑھی کے بال بھی نہیں کاٹنا، تو اب سمجھے داڑھی بڑھانی ہے کتنے دن؟ کم از کم فرسٹ ذی القعدہ سے، تو فرسٹ ذی القعدہ 30 دن ذی القعدہ کی ہو جائے گی، 10 دن ذی الحجہ کی ہو جائے گی، 40 دن، اگین یہ ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن کسی کو کرنا ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں ہفتے کی دن عید تھی میرے خیال میں نا، تو پھر ہفتے کے ساتھ سے 28واں مطلب ہفتہ از 28 آئی تھنک رائٹ، اینڈ یہ 29 ہوگی، نہیں 29 ہوگی، 4 ہفتے بعد، تو اگلا ہفتہ جو ہے 29 ہے، اب 30 ہو کے نہیں ہو نہیں پتہ، تو آپ اگلے ہفتے مرد حضرات جو اس مستحب پہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ ہفتے کے دن جا کے جو ہے نا شیو سمرات گنج صاف نہیں ہے حرام ہے مطلب تھوڑے سے بال چھوٹے کروا لیں اور تھوڑی سی داڑھی چھوٹی کروا لیں تو وہ مطلب کر لیں، تو پھر 40 دن پھر جان چھوٹی، ہاں مطلب آپ شیمپو کریں، بال بنائیں، کنڈیشنر میں سب، لیکن کینچی نہیں لگانی مطلب اس کے بعد پھر، ٹھیک ہے نا، یہ ہوگا۔ تو یہ مستحب ہے۔ معصومین سے پوچھا گیا، روایتیں ایک نہیں کئی کتاب، مولا آپ کیا کرتے ہیں جب حج کا ارادہ کرتے ہیں؟ ابھی بڑا عجیب سا سوال ہے کہ جب حج کا ارادہ کرتے ہو کیا کرتے ہو؟ تو ہر انسان مطلب الگ الگ چیز سوچے گا، میں یہ کروں گا۔ امام کا جواب 90% کیسز میں ہوتا ہے جیسے ہم حج کا ارادہ کرتے ہیں سر اور داڑھی کے بال کو کاٹنا بند کر دینا، یعنی سم ٹائمز ایون مور دین 40 days ہے روایتوں میں کہ ایون امام جو ہے وہ شوال سے بند کر دیتے تھے مثلا، ٹھیک ہے، لیکن 40 دن کا ذی الحجہ مستحبات میں شامل ہے۔ اگین واجبات قطعاً نہیں ہے، کسی کا فتویٰ نہیں ہے کہ جو ہے وہ کرنا ضروری ہے، لہٰذا اگر نہیں بھی کریں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جلدی سے مستحبات کو مکمل کر لیں۔ احرام باندھنے سے پہلے میقات میں غسل کریں۔ نجاست والی عورت کے لیے بھی یہ غسل کرنا صحیح ہے، ثواب ہے، یعنی ایک عورت نجاست کے عالم میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، اوکے غسل کرے ثواب ملے گا، اور غسل کر کے احرام پہنے اور تلبیہ پڑھے، کیونکہ ہم نے کہا کہ تلبیہ تو پڑھنا ہی پڑھنا، عمرہ وہاں جا کے ریٹی، یعنی یوں سمجھ لیجیے گا کہ عورت نجاست کے عالم میں جوفا گئی، اوکے نجاست کے عالم میں، اوکے غسل کرو، احرام کا لباس پہنو، مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، باہر سے تلبیہ پڑھ لو، کیونکہ جوفا کے اندر مسجد کے اندر جا کر تلبیہ پڑھنے کی شرط نہیں ہے، شجرہ میں ہے تو مکس نہ کریں، جوفا کے اندر بھائی باہر سے تلبیہ پڑھ لو، اوکے مکہ پہنچ گئے، باقی سب کو عمرہ ہو جائے گا، آپ احرام کی حالت میں 1 دن 2 دن 3 دن طہارت حاصل ہوئی، غسل کرو، جاؤ طواف کرو، اس کی نماز پڑھو، صفا مروہ کرو، تقصیر کرو، طواف النساء کرو، تمہارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن احرام تو باندھنا ہی باندھنا، یعنی تلبیہ تو پڑھنا ہی پڑھنا، کلیئر؟ اچھا جی، غسل احرام کے بعد تلبیہ پڑھنے سے پہلے کوئی شخص اگر لباس ایسا پہنے یا کوئی ایسی چیز کھائے جو محرم پر حرام ہے تو پھر وہ غسل وائڈ ہو جاتا ہے، دوبارہ سب غسل کرنا ہے۔ 24 گھنٹے میں غسل کرنا ہے، آپ نے دن میں احرام باندھا تھا ہر دن غسل کریں، رات میں احرام باندھا تھا ہر رات غسل کریں، لیکن یہ ان کے لیے تھا جو 8-10 دن والا احرام تھا، ہمارا تو احرام ٹکتا ہی نہیں 10-12 گھنٹے کے اندر فارغ، تو پھر یہ شاید مستحب باقی نہیں رہتا۔ غسل کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنے سے پہلے اگر وضو توڑ دیا تو پھر غسل بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا، تو یوں سمجھ لیجیے کہ غسل کرنے کے بعد پھر وضو واش روم وغیرہ یوز نہ کرے جب تک تلبیہ نہیں پڑھ لیا، ایک بار تو تلبیہ پڑھ لیا اس کے بعد مسئلہ نہیں ہے، پھر واش روم وغیرہ جو بھی یوز کرے انسان سو جائے ہو جائے۔ مستحبات احرام اس ترتیب سے باندھیں۔ نماز ظہر کے بعد ہم جب جوفا پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم نماز ظہر والا احرام باندھیں گے، تو لانگ گروپ کو یہ والا مستحب ملے گا۔ پھر جو ہمارا جو عمرہ تمتع ہوگا وہ انشاءاللہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد باندھیں گے مسجد شجرہ سے۔ تو ہمیں دونوں صورتوں میں انہیں لانگ گروپ کو نمبر 1 ملے گا نماز ظہر، اور باقی سارے عمرہ حج تمتع کے لیے ہم سب کو جو ہے وہ یہ ملے گا کسی واجب نماز کے بعد، مغرب و عشاء کے بعد انشاءاللہ۔ احرام کی دونوں چادریں روئی سے بنائی گئی ہوں، انہیں اس کا مین مواد جو کاٹن کا ہو، اور احرام کی نیت کو زبان پر جاری کریں۔ مستحب ہے کہ احرام کی نیت کو انسان اپنے زبان پر لے کر آئے، منہ سے کہے، ویسے نیتیں دل میں چل جاتی، لیکن یہ مستحب ہے کہ احرام کی نیت کو انسان پروناؤنس کرے۔ میں اپنے عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں قربتاً اللہ، میں اپنے حج اسلام کے عمرہ تمتع کا احرام باندھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ مستحب ہے منہ سے ریپیٹ کرنا۔ تو انشاءاللہ ہم ریپیٹ کروائیں گے بھی آپ کو، اور اس طرح سے احرام کی نیت ہوگی۔ یقیناً کچھ انتظامی مسائل بھی ہو کے آج کی کلاس مکمل ہوئی، لیکن ہماری ایک عادت ہے کہ ہم ہر کلاس کے اختتام پر ایک جملہ ہی صحیح ذکر مسائل ضرور کرتے ہیں، تو ایک جملہ پر ذکر مسائل کا، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ تشریف رکھیں اور اناؤنسمنٹس کو سنیے۔ ہم جا رہے ہیں حج کے لیے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے حج پہلی کلاس ہے، لیکن ایک الگ اہتمام ہوتا ہے۔
آپ نے زندگی بھر مجالس سنی ہیں، آپ نے میلادوں میں شرکت کی ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ کئی سارے مذہبی گیدرنگز میں، لیکن حج کی جو تیاری ہوتی ہے اس کا ایک الگ ہی ایک اس کی ایک چاشنی ہے، لذت ہے، برکت ہے، ایک انوائرمنٹ ہے. اور آپ سوچیں کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد ایسے ہی میرے ذہن میں آگے میں کروں کہ ہم جب مکہ پہنچ جائیں، مدینہ چلے جائیں، عمرہ تمتع کر لیں، یعنی آہستہ مرحلہ وار حج تیار ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کا دن آ گیا، اب احرام باندھنا ہے اور اب جانا ہے عرفات. اور اس دن کہا جائے کہ تم حج نہیں کر سکتے، یعنی ابھی بھی اگر اس سے کہا جائے نا کہ تم حج نہیں کر سکتے، پیروں سے زمین نکل جائے گی، تمہارا ویزا نہیں لگا، پتہ نہیں تمہارا جو ہے وہ کوئی ریجیکشن آ گیا، تمہارا جناب جو ہے وہ NOC نہیں مل رہا ہے نا، ابھی بھی پیروں سے زمین نکل جائے گی. لیکن یہ سب کچھ ہو گیا، مکہ پہنچ گئے، مدینہ پہنچ گئے، پھر مکہ پہنچ گئے، اب ہے نا کائنات میں کسی کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ سن 60 ہجری میں فاطمہ کے لال کے ساتھ ہوا. قیامت خدا کی قسم. ایک بڑا عجیب منظر ہوتا ہے، آپ مکہ میں دیکھیں گے. یعنی میں نے کہا نا کہ تلبیہ پڑھنا حرام ہے، تو کوئی شیعہ سنی کوئی نہیں پڑھتا. مثلا 8 ذی الحجہ کا دن واحد دن ہے جب تلبیہ خانہ کعبہ میں پڑھا جاتا ہے، وہ سال کا ایک دن ہے صرف. یعنی اس دن ایک الگ رونق ہوتی ہے مسجد الحرام کے اندر. اکثر جگہوں سے تلبیہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک. امیر کائنات کا لال فاطمہ زہرا کا فرزند، امیر حج، لنگر زمین و آسمان، تلبیہ پڑھ لیا لبیک اللہم لبیک. اب ہر ایک کو عرفات مینا کی طرف جانا ہے. اور ایسے وقت میں ہوا نہیں حسین نہیں جانا، حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے تبدیل کیا اور ساری دنیا عرفات مینا کی طرف چلی، فاطمہ کا لال کربلا کی طرف چلی. مولا کہاں جا رہے ہیں؟ عرفات نہیں جائیں گے، مینا نہیں جائیں گے. شاید مولا مجھ سے پوچھے کیا کرو گے وہاں جا کر؟ مولا مینا میں جائیں گے، شیطان پر کنکر ماریں گے، جانور ذبح کریں گے، سر منڈوائیں گے. اچھا تم 10 ذی الحجہ کو کرو گے، ایک مہینہ صبر کر لو. تم تو یہاں پر یہ کنکروں سے لڑو گے نا، فاطمہ کا لال، تیر و تلواروں سے جنگ ہوگی. تم اپنے بکرے ذبح کرو گے نا، جانور ذبح کرو گے. قربانی دیکھنا حسین کرے گا، اکبر کا کلیجہ ہوگا، اصغر کا گلا ہوگا. تم اپنے سر منڈواؤ گے اور فخر کرو گے، حسین اپنا سر کٹائے گا اور فخر کرے گا. ایک جملہ اور مجھے کہنے دیں، تم سر منڈوانے کے بعد عید مناؤ گے، حسین کا سر کٹنے کے بعد خیموں میں آگ لگے گی. 4 سال کی سکینہ کے رخسار پر تماشے لگے کہ میری زینب کے سر سے ردا چھوٹ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد نئی منقلب ينقلب. ہمارے اس قلیل توسل کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے ہم اپنے اعتبار سے تیاری کر رہے ہیں حج کی، ہم ناقص، ہماری عبادتیں ناقص، تو کامل تیری ذات کامل، محمد و آل محمد کامل. ان کے صدقے میں بہترین عبادت کرنے کی، سیکھنے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. دنیا بھر سے حجاج کرام جو حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، ان کے سفر کو، ہمارے سفر کو خیر، امن، امان، چین، سکون کا سفر قرار دے. مراسم حج سکون کے ساتھ انجام دینے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ عالم اسلام پر، بلکہ عالم انسانیت پر جو ظلم کے بادل منڈلانے پالنے والے، ہم دعا کرتے تیری بارگاہ میں ہر مظلوم کی حمایت فرما، ہر ظالم کو نیست و نابود فرما. جو متمنی ہیں انہیں حج زیارات سے مشرف فرما. ہمارا نام، ان کا نام ہر سال کے بار بار کے حاجیوں میں، زائرین میں شامل فرما. اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک صلوات پڑھ دیں گے جی محمد و آل محمد.